فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین وقال تعالی فی عزمته النبی الکریم فی الکلام المجید والفرقان الحمید فی شان محمد وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، میرے بھائیوں اور میرے عزیزوں، آپ حضرات کو اپنی عمر کے حصے میں آیت شریفہ کو بے شمار موقعوں پر سنا ہوگا، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ علماء کے بیانوں میں، خطیبوں کے جمعہ کے خطبوں میں، مقررین کے بیانوں میں وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے بارے میں بات فرمائی کہ میرے محبوب، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اب یہاں پر یہ بات عرض کرنا ہے کہ رحمت کی تمثیل اور رحمت کے سمجھنے کے لیے بہت آسان چیز یہ ہے، دین اسی بات کی تو رہبری کرتا ہے کہ بتایا یہی جاتا ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جن کو جو عصمت عطا کی ہے اس کا تم بھی حق ادا کرنے کی کوشش کرو۔ تو میں نے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کے سلسلے میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ رحمت کے ایک معنی بعض مفسرین نے، چلو اہل کتاب اور مفسرین کی بھی بات ہم لے لیتے ہیں آج، کہ انہوں نے بڑی خدمتوں کے ساتھ میں قرآن پاک کی تفسیریں کی ہے، تشریحات کی ہے، جو قابل قدر بھی ہے امت کے لیے، کہ رحمت کی تشریح بارش کی صورت میں بھی فرمائی ہے۔ تو اس معنی میں رحمت للعالمین کا مطلب اس موقع کے اوپر ہم اس رخ کے اعتبار سے یہی سمجھے کہ رحمت بصورت بارش کے۔ اب بارش کا انتظار اگر ہو رہا ہو، موسم بالکل سخت ہو چکا ہو، کھیتیاں خشک ہو چکی ہو اور گرما اپنے عروج پر پہنچا ہوا ہو، اور یہی معاملہ رب العالمین قیامت کے میدان میں بھی تمثیل دیتے ہیں۔ کیا دیتے ہیں؟ کہ قیامت کا میدان قائم ہوگا، زمین تانبے کی بنا لی جائے گی اور سوا نیزے پر سورج کو لا دیا جائے گا، اور انسانیت گرمی کی تپش کی وجہ سے بے چین و بے قرار ہوگی، حتیٰ کہ روایتوں میں آتا ہے کہ سروں کے اندر میں بھیجا ایسے کھولے گا جیسے ہنڈیا میں پانی کھولتا ہے، اور اس حالت مصیبت کو دیکھ کر انسانیت کو تشریف اور گرمی کی وجہ سے اللہ سے یہ عرض کرے گی کہ یا اللہ، ہمیں اگر جہنم میں داخل کرنا ہو تو جہنم میں بھیج دے، لیکن میدان قیامت کی اس تپش سے اور میدان قیامت کی اس گرمی سے ہماری حفاظت فرما دے۔ حدیث پاک میں ہے، مشکات کی حدیث ہے یہ، کہ قیامت میں ایسا عالم ہوگا، تو بھی سنے ہو گیا نا۔ اب میں نے جو بات عرض کی کہ رحمت للعالمین کے سمجھنے کے لیے، اب اس معنی کے اندر میں کہ گرمی کے ماحول میں بالکل بے چینی کا عالم ہو اور بالکل اپنے عروج پر گرما ہو، میتون کا گرما ہو، اور پھر سمجھنے کے لیے اور آسان کرنے کے لیے میں نے عرض کر دیا کہ رمضان کا مہینہ ہو اور بالکل 4 ساڑھے 4 بجے کا وقت ہو اور دھوپ کی شدت اپنے عروج پر پہنچی ہو، آدمی کو بالکل کچھ سمجھ میں نہ آ رہا ہو، اگر اس وقت میں اگر بادل آ جائے، آدمی کا دل کیا کہے گا؟ اللہ کا شکر ادا کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ بادل ہی نہ آئے، پھر ٹھنڈی ہوائیں چلنی شروع ہو جائیں، کیا ہوگا؟ آدمی بہت خوش ہوگا۔ بھئی ابھی تک کی ساری پریشانی تمہاری دور ہو گئی، ابھی تو بارش نہیں ہوا، صرف ٹھنڈی ہواؤں کی وجہ سے تمہارے چہرے پر تازگی، اور کہہ رہا ہے کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے کہ ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہے۔ ابھی بارش نہیں ہوا، ابھی بارش نہیں ہوا، صرف ٹھنڈی ہوائیں آئی، ٹھنڈی ہوائیں پیشنما تھی کہ اب بارش ہونے والی ہے۔ اس کے کچھ دیر کے بعد میں ٹھنڈی ہواؤں کے بعد میں اگر بارش ہو جائے تو بارش کے ہونے پر پھر یہ پریشان حال روزے دار اور گرما کی سختی کا روزے دار کیا کہے گا کہ یا اللہ، تو نے اس وقت میں ساری کائنات سے زیادہ بڑا انعام تو نے میرے اوپر یہ کیا کہ اس وقت میں تو نے بارش کو برسا دیا۔ یہی ہے خدا کی قسم، رب کائنات کی قسم، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ دنیا میں گمراہیتوں کی، بے دینیوں کی اور اللہ سے غافل ہونے اور حق کے دور ہونے کی
جب گرمی اور تپش اس دنیا کے اندر میں بڑھ چکی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوالات انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کو صرف ٹھنڈی ہواؤں کی صورت میں اس دنیا میں مبعوث کیا تھا. انبیاء بارش بن کر نہیں آئے، اس لیے کہ رب نے صرف میرے آقا کو رحمت للعالمین بنایا، سارے عالموں کے لیے. حضرت آدم آئے تو کسی ایک مخصوص مقصد کے لیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو صرف بنی اسرائیل قوم کے لیے. کوئی نبی آیا کسی خاندان کے لیے، کوئی آیا کوئی علاقے کے لیے، کوئی آیا کسی ملک کے لیے، کوئی آیا کسی دیہات کے لیے. ہر نبی حدود کے ساتھ میں محدود مقصد کے لیے آئے، لیکن دنیا میں رحمت للعالمین سوائے میرے مصطفیٰ کو رب نے کسی کو نہیں بنایا. آتے بھی کیسے ہیں کہ رب ویسے ہی بنایا. ابھی ہم نے کلام میں سنا تھا نا، بنایا ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے. اگر بارش بنایا ہے تو خدا کی قسم وہ میرے آقا کی ذات کو بنایا. اور ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے میں انسانیت انتظار کرنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم ہو، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ہو کہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم ہو کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ہو. سوالات انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی رحمت کی بارش نہیں تھی بلکہ ٹھنڈی ہوائیں تھی. اس لیے کہ وہ کہتے تھے کہ بارش ہم نہیں ہے بلکہ بارش کی اطلاع دینے کے لیے ہم آئے کہ ہمارے آخر میں دو جہاں کے مالک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے. بارش کی اطلاع نبیوں نے دی. ٹھنڈی ہوائیں بارش نہیں ہوتی. سوالات نبی بارش نہیں تھے. بارش تو خدا کی قسم صرف میرا اور آپ کے آقا دو جہاں کے مالک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، جن کے بارے میں رب نے یہ فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. یہ ہے بارش. جب بارش ہو جاتی ہے تو بے چین قلوب کو سکون مل جاتا ہے، بنجر زمینیں لہلا جاتی ہیں، چرند اور پرند اس سے فیض حاصل کرتے ہیں. پتا پتا گھاس کا پتا بھی وہ بھی اطمینان کی سانس لیتا ہے. کیڑے اور مکوڑے بھی اطمینان کی سانس لیتے ہیں. بارش کی وجہ سے ہر خلقت کا ہر ذرہ ذرہ اس بارش سے مستفید ہوتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ٹھنڈی ہوا سے نہیں ہوتا. زمین میں رہنے والے مکوڑوں کو ٹھنڈی ہوا کہاں لگے گی؟ لگے گی کیا نہیں؟ گھروں میں رہنے والے انسانوں کو کہاں ٹھنڈی ہوا لگے گی؟ ہوا کے لیے تو ہوا کے پاس جانا پڑے گا. لیکن خدا کی قسم انبیاء کی نعوذ باللہ توحید نہیں لیکن ٹھنڈی ہوا کی صورت میں دنیا میں تشریف لائے اور بتا دیا کہ مقصد ہمارا آنا نہیں ہے بلکہ ہم تو ٹھنڈی ہوا بن کر بارش کی اطلاع دینے کے لیے آئے ہیں. بارش کی اطلاع دینے کے لیے آئے ہیں. ہم کو بارش نہ سمجھنا بلکہ ہم بارش کی اطلاع ہے. ارے کیسے آقا ملے ہیں مجھ کو آپ کو، جن کے لیے بنی اسرائیل ترسے، انبیاء ترسے اور اس زمانے کے سارے انسان ترسے، جنت ترسی، جہنم ترسی، کائنات ترسی، فرشتے ترسے. کیوں؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت للعالمین تو صرف میرے مصطفیٰ کو بنایا تھا کہ جب آپ آ جائیں گے تو زمین کا ذرہ ذرہ خوش ہوگا، آسمان کا تارا تارا خوش ہوگا. انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کو اطمینان کا سانس ملے گا کہ ہم نے جس بات کی خبر دی تھی وہ آج مکمل ہو چکی. نبیوں کی نبوت مکمل، آسمانی کتابوں کی تصدیق اور کائنات کے ذرے ذرے پر خوشی طاری ہوئی تھی. جیسے آسمان کی بارش ہونے پر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یا یہ تو نہیں ہوگا نا کہ صرف مسلمانوں کو بارش کی وجہ سے راحت ملے گی، برادران وطن محروم رہیں گے، یا صرف انسانوں کو خوشی ملے گی، جانور پریشان رہیں گے. یہ تو نہیں ہوگا. بارش آسمانوں سے برستی ہے تو ہر مخلوق اطمینان کا سانس حاصل کرتی ہے اور ہر مخلوق تک بارش کا اثر پہنچتا ہے. حتیٰ کہ حد یہ ہوگی کہ بارش برسے تو گھر کے اندر میں ہنڈیا میں اگر نمک رکھا ہوا ہو تو نمک کے اندر بھی پانی پھوٹ جاتا ہے، بارش کا اثر پہنچ جاتا ہے. خدا کی قسم میرے آقا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دنیا میں مبعوث کیا، یہ ربیع الاول ربیع المنور یہ کون سا مہینہ ہے کہ جس کو تو زمین کے ذرے جانتے ہیں اور جس کے انتظار میں تو مخلوق تھی اور جس کے انتظار میں تو بنی اسرائیل تھے اور جس کے انتظار میں تو کعبۃ اللہ میں بیٹھے ہوئے بت تھے اور جس کے انتظار کے اندر میں
تو پھر گلی گلی قریہ قریہ تھا، اور جس کے انتظار میں تو بنی اسرائیل تھے، اور جس کے انتظار میں تو دیگر اقوام تھی اور دیگر امتیں تھی. لیکن کتنی بڑی بدنصیبی ہوگی کہ قسمت سے اللہ تعالیٰ نے دو جہاں کے مالک کی نسبت مجھ کو اور آپ کو عطا فرمائی، لیکن ہم ان کی قدر نہ کر سکے. اس سے بڑا اس روئے زمین کا بڑا ناشکرا کون ہوگا کہ جس کو ربیع الاول کا احساس نہ ہو، ربیع الاول کا احساس نہ ہو. ربیع الاول ہے، ربیع المنور ہے، اس لیے اس مہینے کو ربیع الاول فرمایا. ربیع کے معنی فصل کے ہوتے ہیں. اول فصل خدا کی طرف سے مخلوق کے لیے پہلی فصل اور پہلی بہار میرے آقا کی ذات ہے. اور جو بہاروں سے چڑ کرے اور بہاروں کو برداشت نہ کرے، بہاروں کو برداشت نہ کرے، میرے بھائیوں بڑی ناقدری کے اندر میں شمار ہوگا. جس بہار کا انتظار کائنات کی تھی، وہ ربیع الاول کی آمد پر ہر خدا کی خلقت منتظر تھی اور متوجہ تھی کہ وہ ٹھنڈی ہوائیں جو سوالات انبیاء نے سمجھائی تھی اور میرے آقا کی بعثت کی طلع دی تھی، اب وہ آ رہے ہیں اور وہ سکون کا سانس لینے کا وقت آ رہا ہے. خدا کی خدائی موج میں تھی، زمین و آسمان انتظار میں تھے. کون تھے؟ پتھر، شجر، حجر، ہر ایک انتظار میں تھے. لیکن سب کے انتظار اور سب کی خوشیاں اس لیے کہ بارش ہوتی ہے، ہر ایک کو خوشی ہوتی ہے نا. جبکہ موسم گرما کی سختی کی انتہا پر پہنچا دیا گیا تھا، دنیا کے اندر بالکل اندھیرا تھا. اس وقت میں اللہ تبارک و تعالی بد اخلاقی انتہا پر، بد کرداری انتہا پر کعبۃ اللہ کا ننگا طواف کیا جاتا تھا، اپنی اولادوں کو خود اپنے ہاتھوں سے ختم کیا جاتا تھا، اور زمینوں کو کھود کر اپنی بچیوں کو درگور کیا جاتا تھا. یہ سب کچھ بھی ہوتا تھا، یہ سب کچھ بھی سورج کی تلخی اور گرمی کی انتہا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا کہ پھر نبی انبیاء اکرام علیہ السلام کے ذریعے سے اطلاع دی تھی کہ ہم بارش کو بھیجنے والے ہیں، بارش کا انتظار کرواؤ، بارش کا انتظار کرواؤ، بارش کا انتظار کرواؤ. تو گرما جتنا بڑھتا جائے گا بارش کا اتنا انتظار ہوگا نا. جب وہ وقت ختم ہوا اور میرے آقا دو جہاں کے مالک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ کے اندر میں ربیع الاول کے اس مبارک مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا، تو پھر مخلوق خوشیاں نہیں منائے گی، آسمان خوشی نہیں منائے گا، چاند و سورج خوشیاں نہیں منائیں گے، زمین کے ذرات خوشیاں نہیں منائیں گے، جنگلوں کے پرندے اور درندے خوشیاں نہیں منائیں گے، انسان خوشیاں نہیں منائیں گے، اور جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھے انسان بنایا وہ خوشیاں نہیں منائیں گے. ارے میرے آقا کی آمد کی اطلاع کے ملنے پر ان انبیاء اکرام علیہ السلام کے وہ نیک لوگ وہ انتظار ربیع الاول کے لیے اپنی آبادیوں کو چھوڑ کر جا کر جنگلوں کے اندر میں اپنے اپنی جگہ بیٹھ گئے تھے اور انتظار کر رہے تھے کہ دو جہاں کے مالک تشریف لانے والے ہیں. گرجا گھروں میں بیٹھ چکے تھے، وہ اپنی خانقاہوں میں بیٹھ چکے تھے اور پوچھ رہے تھے کہ کیا مقصد ہے. اب یہ کہنے لگ رہے تھے کہ مقصد یہ ہے کہ وہ بارش کا انتظار ہم کر رہے ہیں، جو بارش کی صورت میں جب آئیں گے تو دنیا کو راحت مل جائے گی اور دنیا کا ہر انسان خوشی منائے گا اور دنیا کے ہر انسان کو ہر دکھ و درد کے ماروں کو راحت کا، سکون کا مجدہ مل جائے گا. انتظار میں بیٹھے رہے. تورات و انجیل کے علماء، وہ راہبین اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ امت جو راہبوں کی صورت میں اپنے اپنے گرجا گھروں میں بیٹھ کر انتظار کر رہی ہے. لوگ ان سے پوچھتے کہ تم کس بات کا انتظار کر رہے ہیں، تو وہ یہی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور حضرت داؤد علیہ السلام نے، حضرت آدم علیہ السلام نے جس بارش کی اطلاع دی تھی وہ زمانہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ قریب آ رہا ہے. وہ زمانہ میرے آقا کو اللہ تبارک و تعالیٰ اچانک نہیں بھیج دیا. بڑی آسانی کے ساتھ میں عقیدے سے دور ہو کر یہ کہتا ہے کہ 40 سال کے بعد میں نبی بنائے گئے. نعوذ باللہ الیاذ باللہ. عقیدے میں اتنا پیچھے کیوں ہو گیا؟ یہ عقیدہ بد عقیدہ ہے. یہ یہود و نصارہ نے دیا ہے تجھے عقیدہ. جس وقت میں کائنات کا وجود نہیں تھا
بخاری اور مسلم کے اور صحیح حدیث کے مطابق میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ اے جابر، میں اس وقت میں نبی تھا جبکہ آدم مٹی اور پانی کے درمیان میں تھے، جب بھی میں نبی تھا۔ ابھی مسلمان کے یہ 40 سال کے بعد میں آپ کو نبی بنایا گیا، دھڑام سے مسجد کے منبر سے یہ بدعقیدہ اور گمراہیت کی بات کہتا ہے، توبہ کر، عقیدہ برباد ہو جائے گا۔ کائنات کو بنایا رب العالمین نے میرے آقا کی وجہ سے، کائنات کی تخلیق میرے آقا کے نعرہ پاک کے صدقے میں ہوتی ہے، اور تیری زبان سے تو اس نبی کا کلمہ پڑھ کر یہ بات کہے۔ پھر محلے کے 10 لوگ اگر کسی کو برا بولے الگ بات ہے، لیکن خود کا پیدا کیا ہوا بیٹا اگر برا بولے تو اس کے لیے تو اس بیٹے کو تو اپنی زندگی کے بجائے مر جانا بہتر ہے۔ میرے آقا کی عظمتوں کے لیے آج امت کو بتانا پڑ رہا ہے کہ میلاد مناؤ، امت کو کہنا پڑ رہا ہے کہ محفل میلاد کا اہتمام کرو۔ آج امت کو ترغیب دینی پڑ رہی ہے کہ تم اپنے گھروں سے میلاد کو کیوں ختم کر دیے۔ یہ قلعے کے بزرگ بیٹھے ہوئے لوگ، یہاں پر بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اسی قلعے کے اندر میں ربیع الاول کا مبارک مہینہ آ جاتا، ہر گھر میں راتوں کے اندر میلاد کی محفلیں ہوا کرتی تھی نہیں، کوئی نئی چیز ہے؟ ارے نہیں، یہ بدعت ہے۔ بدعت ظالم کس کو بولتے ہیں؟ نئی چیز پیدا کرنے کو۔ یہ جو چیز تھی یہودیوں کے اشارے پر تو نے مسلمانوں کے گھروں سے نکالا، مسجدوں سے نکال دیا، وہ زندہ کر رہے ہیں، تو اس پر تو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا تجھے۔ محفل میلاد نئی چیز نہیں، بلکہ جو تھی چیز جس کو تم نے یہودیوں کے اشارے پر، ڈالر اور دیناروں کی بنیاد پر، ان کے اشاروں پر تم نے مسلمانوں کے گھروں کو ویران کر کے ان کی زندگیوں سے نکالا ہے۔ گھروں سے نکالا، مسجدوں میں کیا، پھر مسجدوں سے نکالا، چوراستوں پر سیرت النبی کے جلسے کے عنوان پر لایا، امت کو بڑے آہستہ 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 گمراہیت کی طرف میں لائے، سیرت کے جلسے کر کر کے میلاد کو ختم کروایا، میلاد کے مجلسوں کو سیرت میں بدل دیا، سیرت النبی کے جلسے بھی ہوتے رہے۔ آج سے 8-10 سال پہلے سرزمین عادل آباد پر تو ہر محلے میں نہیں تو کم از کم پورے ربیع الاول کے مہینے میں کوئی مسجد سرزمین عادل آباد کی 12 ربیع الاول کو میلاد کی محفلوں کے بغیر نہیں ہوا کرتی تھی۔ مولانا واحد اللہ خان صاحب جامع مسجد کے اندر میں 12 ربیع الاول کو خوب اہتمام کے ساتھ میں، اور ہم ایک رات میں 12 ربیع الاول کے 2-2 3-3 مسجدوں میں بیان کیا کرتے تھے۔ اہتمام کرتے تھے کہ نہیں تھے؟ جو چیز تھی حق کی، اس کو نکالنا ظلم ہے، گمراہیت ہے، اس کو زندہ کرنا تو 100 شہیدوں کا ثواب ہوگا، اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ہوگا۔ یہ میلاد کی محفلیں اب اس مسلمان کو اپنی روحانیت اور اپنے ایمان کے اعتبار سے اتنا نیچے ہو گیا، اس سے زیادہ شاید عقیدے کا اور زیادہ دیوالیہ اور کچھ نہیں ہوگا۔ یوں سمجھ لیجئے میرے بھائی، اس عورت کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے کہ جس کو یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ تیرا شوہر ہے، تیرا سر کا تاج ہے؟ وہ عورت نہیں ہے نا جی، وہ اولاد، کہ اس کو یہ کہنا پڑا کہ وہ تیرا باپ ہے، وہ اولاد کہہ جانے کے قابل نہیں ہے۔ کیا خیال ہے 12 ربیع الاول کی محفلیں تمہارے گھروں سے نکل گئی اور اس کی یادیں تمہارے گھروں سے نکل گئی، پھر یہ بدعت ہے؟ تو اتنے بے وقوف بن چکے ہو، اتنے اندھے اور بہرے بن چکے ہو، یہ تو پوچھ سکتے ہو نا کہ وہ بدعت کیسے؟ نئی چیز تھوڑی پیدا ہوئی، جو چیز تھی اس کو ختم کرا دیا گیا اور وہ پھر سے شروع ہو رہی ہے، تو وہ تو 100 شہیدوں کے ثواب کے ساتھ میں عظمت کے ساتھ شروع ہو رہی ہے۔ نئی چیز کو پیدا کرنا بدعت ہے، لیکن جو اچھی چیز تھی اس کو ختم کر دیا گیا، تو پھر اس کو پھر سے زندہ کروانا، اس پر تو اللہ بھی خوش ہوگا، رسول اللہ بھی خوش ہوں گے کہ نہیں؟ اب اتنا زیادہ عقیدے کے اعتبار سے دیوالیہ امت کا نکل چکا ہے کہ اب اس مسلمان کو، اس کلمہ پڑھنے والے کو اس کو بولنا پڑ رہا ہے کہ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس کو معلوم ہے اگست، اس کو معلوم ہے جنوری، اس کو معلوم ہے سروری، اس کو معلوم ہے فروری، سب معلوم ہے، لیکن ربیع الاول نہیں معلوم۔ کیوں؟ کیا کیا گیا؟ بہت کامیاب ہو گئی یہودی مسلمانوں کو بدعقیدہ بنانے میں،
اور اس کے لیے ان کی مسجدوں کو استعمال کیا گیا اعتماد پیدا کروانے کے لیے، ان کے مدرسوں کو استعمال کیا گیا، ان کے علماء کو استعمال کیا گیا، کیونکہ ان کے بغیر امت ان کا لقمہ نہیں بن سکتی تھی۔ ورنہ ہم تو جانو نا جی بدعت ہے، کہتے نہیں مانیں گے، ہمارے گھر میں نہیں ہوتی ہے، ہمارے گھر پہ نشان نہیں لگاتے، لوگ کیا بولتے اینٹینا لگاتا ہے، شرم نہیں آتی؟ لگا قانون ہے تو ترنگا بھی لگا۔ اس سبز نشان کو تو نے عصمت کے ساتھ میں نیچے گرایا اور اس کے خلاف میں تو نے مسجد کے ممبروں سے بیان کیا، تو اس کے عذاب میں تجھے تیرے گھر پر تیری مسجد پر ترنگا لگانے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ نہیں لگائے گا تو پھر پہنچایا جائے گا، انتظار کر پھر خدا کے عذاب کا۔ ہم کو تو تعجب ہوتا ہے مسلمانوں کے گھروں پر ترنگا تو نظر آئے لیکن سبز نشان نظر نہ آئے۔ اتنے بزدل نہ بنو، ملک الموت تمہارے گھر پر آئے گی، کچھ تو پہچان قائم ہو، کچھ تو پہچان قائم ہو، آئے گی وہ نظام دیکھیں گے۔ نہیں، سب امت کا ایک نسبت کا نشان تو موجود ہے۔ اتنے ابھی مرد نہیں ہو، تم مسلمان نہیں ہو کہ تم اپنے گھر کے اندر ایک نشان بھی نہ لگا سکتے ہو۔ ہم نہیں کہتے فرض و واجب ہے، لیکن پہچان ہو جائے گی نا، گھور کے کون دیکھے گا، پہچانا جائے گا اپنا ہے کہ کون ہے۔ تکلیف کس کو ہوگی؟ ترنگے پر تکلیف نہیں ہے، مدرسوں میں ترنگے موجود ہے، مسجدوں کے باہر ترنگے موجود ہیں۔ اتفاق سے ہم ایک صاحب کے پاس پہنچے ابھی 7-8 دن پہلے، ہمارے بہن بھائی صاحب ہیں، سگے بہن بھائی، دوسروں کی بات کیوں بولیں گے، خورشید نگر کے اندر میں ہے، جاتے دروازے میں کہتے ترنگا اتنا کم از کم جھنڈے پر تو آگے، مگر عذاب ہے نا یہ۔ ہم اس کی مخالفت نہیں کرتے، جس ملک میں رہتے ہو مسلمان وہ ہے، اس ملک کے قانون کی تابعداری کرتا ہے، لیکن اس پر سوچ نہیں رہے ہیں۔ کتنا واویلا مچایا جاتا تھا مسجدوں کے ممبروں سے، جھنڈے نہیں، نشان نہیں، جھنڈے نہیں، نشان نہیں۔ نرمل کے اندر میں ناکیہ مشاعرہ ہوا، بہت اچھی بات ہے، اب تو خوش ہوں اس بات کے اوپر، لیکن اس کے اوپر کلپ میں نے دیکھا کہ باضابطہ ناکیہ مجلس سے پہلے وہ نشان کو پھول بن کر یوں پورے علماء مفتیان اکرام کھڑے ہوئے ہیں، وہ نشان کو کھینچے، پھول گرے۔ اب اس کے بعد میں انہوں نے وہ جمعیت العلماء کی کوئی ایک کیا نعت کڑی، تھوڑی بولیں گے آقا کی ہوتا نعت ہے، کیا بولتے ہیں اس کو، قصیدہ وسیدہ بولتے ہوں گے نا، کیا بولتے ہوں گے، نظم پڑھے انہوں نے۔ ارے مولا صلاۃ السلام سے تجھے انکار، مسجدوں سے تو منع کر دیا، امت کو دور کر دیا، نشان سے تو دور کر دیا، عذاب میں تجھے وہ کرنا پڑا ہے۔ احترام کے ساتھ سارے کالی باسکٹ پہنے ہوئے، سفید سفید کپڑے پہنے ہوئے، سفید رومالوں کو اوڑھے ہوئے، ہاتھ بن کے کھڑے ہوئے نظم پڑھ رہے ہیں۔ اے مسلمان، تجھے شرم آنی چاہیے، تو صلاۃ السلام کا انکار کرتا ہے تو خدا نے تجھے عذاب کے طور پر نظم پر لگا دیا۔ اس لیے چاہتے ہو اپنی قبر کو منور کرنا، تم بدعقیدیوں کے نظاموں سے توبہ کرو، اپنے رخ کو پھیرو، مرد بنو اسلام میں۔ اور اسلام میں مرد بننے کا مطلب کیا ہے کہ لڑائی اور جھگڑے نہیں ہیں، لیکن جو چیز تھی بنیاد میں، کس بات کی شرط کہ تم اپنے گھر کے اوپر نشان نہیں لگا سکتے ہو، ابھی تک نہ لگایا، ہم نے فرض و واجب تو نہیں کہا، لیکن یہ بات جب کھل کر سامنے آ گئی ہے، اس کے بدل میں تمہیں پھر ترنگا لگانا پڑ رہا ہے۔ اب ترنگا قبول ہے نا جی، کرنا پڑے گا نا، ہے نا، ہے کہ نہیں ہے کسی میں ہمت نہیں، بلکہ دارالعلوم دیوبند کے اندر بھی ہے، بریلی شریف میں بھی ہے، سہارنپور میں بھی ہے، ندوۃ العلماء تمہارے دارالعلوم محمدیہ کے اندر بھی ترنگا ہے کہ نہیں؟ ہاں، اس کا انکار بھی نہیں ہے۔ اچھا ترنگا ہے، چلو ٹھیک ہے، اس میں تو 3 رنگ ہوں گے، اور وہ 3 رنگ بھی غنیمت ہے۔ وہ جو 3 رنگ بھی ملے ہیں نا سلطان الہند غریب نواز کی طرف سے دیے گئے حکومت کو، اور وہ کون سے رنگ ہے؟ وہ 3 رنگ بھی، ایک صابری رنگ ہے، قادری رنگ ہے، اور ایک چشتی رنگ ہے نا، غنیمت ہے۔ اگر اس پر بھی نہیں سنبھلو تو اپنے گھروں کے اوپر نشانات کی پہچان نہ دو، تو ہو سکتا ہے کہ کوئی اور بھی جھنڈا تمہیں لگانا پڑے گا۔ اس لیے سنبھل جاؤ، مرد بنو۔ تم اپنا کھاتے ہو، کسی کے باپ کے چندے پر نہیں پلتے ہو، تو تم اپنے گھر پر، تمہارا ذاتی گھر کہاں ہے وہ کہ جہاں پر تم ایک نشان بھی لگانے کے روادار نہ ہو۔ غیرت اگر ایمان اور غیرت اسلام ہے تو اپنی پہچان دینا پڑے گا نا، نہیں تو یہ ہوگا ناجائز۔ کیوں؟ کیا تم نے بیانوں میں نہیں سنا کہ شب قدر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں تو 3 سبز نشان کے ساتھ ہوتے ہیں، نشان جھنڈے ہوتے ہیں، ایک بیت اللہ پر اور ایک مسجد نبوی پر، ایک بیت المقدس پر آپ گاڑتے ہیں۔ حدیثوں میں ہے،
میرے آقا دو جہاں کے مالک، اسلام کے عروج اور بلندی کی اور فتح کی مجد اور کامیابی کا اعلان کرنے کے لیے صحابہ اکرام رضی اللہ تجمعین کو نشان ہاتھ میں دے کر سامنے رکھا کرتے تھے۔ آج اسلام کے نشان، میرے مصطفیٰ کے دین کے نشان اور عظمتوں کے نشان تیرے گھر سے، تیرے ہاتھ سے نکلے تو پھر کن کن کے نشانہ لے کر تجھے دنیا میں ذلیل ہونا پڑ رہا ہے، کہاں کہاں ذلیل ہو رہا ہے، اور کتنی ذلت برداشت کرے گا مسلمان۔ اس لیے میرے بچوں، ہمت ہے تو کم از کم اپنی قبر پر رحم کھاؤ، اپنے ایمان کی تصدیق کے لیے کہو کہ میرے گھر پر سبز نشان تو ہونا ہی چاہیے، اور یہی ایک عمل تمہارا اگر ہوگا واقعتاً اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گا۔ ہیلا ہے، ہم فرض و واجب نہیں کہہ رہے ہیں اس کو، لیکن حالات ایسے ہیں تو اس وقت میں بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ اس وقت میں وہ چیز ضروری ہوتی ہے۔ کیوں؟ تم بھی تو فتویٰ دیے نا جی، کرونا کا مرض ہے تو ماسک لگا لو، نماز پڑھ لو 3 فیٹ دوری کے ساتھ میں۔ اب تو بولتے کہ نزدیک نزدیک، پاؤں سے پاؤں ملاؤ، کاندھے سے کاندھا ملاؤ۔ شریعت کا مسئلہ بھی تو اس وقت مجبوری کے لیے بدلا تھا نا، اس کا انکار نہیں کرتے، لیکن حالات کے تقاضے ہیں، تقاضوں کو دیکھنا پڑے گا۔ اس وقت میں ہم اعلان کرتے ہیں کہ امت کے لیے، اپنے ایمان کے اظہار کے لیے اور میرے مصطفیٰ کی نسبت کی ثبوت کے لیے، اور تمہاری ملک الموت تمہارے لیے آ کر یہ ثابت کرے کہ تم بھی تو میرے آقا کے چاہنے والے، کرنا پڑنے والے ہیں، تو تمہارے گھر کا نشان ذریعہ بن سکتا ہے۔ کھٹکے گا کس کو؟ فرشتوں کو نہیں، کس کو کھٹکے گا جی؟ آؤ بھائی، جس کو کھٹکتا انہیں بھی ایک ہے، تو پہچان لینا کہ ہم کو بھی کھٹکا ہے دل میں نشان لگانے میں اپنے گھر پر، تو ابھی ادھر کے نہیں ہے، ادھر کے ہی ہے۔ داماد کیا بولتا کی، سسرا کیا بولتا کی، بیٹا کیا بولتا کی، انہیں کیا بولتا کی، کیا بولتا کی، کیا بولتا کی، تیرے کو کیا بولتا، مرنے کا انتظار کر رہا، لیا کے ڈال دے گا، کوڑ دے گا قبر میں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ کھٹکے گا کس کو؟ فرشتے تو خوش ہوں گے، خدا کے نظام تو خوش ہوں گے، فرشتے تو خوش ہوں گے کہ اچھا یہ گھر پہ 70 صاحب کے زمانے تک تو رہتا تھا، اور اس کے بعد میں اب رہ رہا میرا بڑا پوترا میرے گھر کے اندر میں، لیکن نشان نہیں لیا کے اندر میں نہیں لگا رہا ہے، یہ گزتی ہے، جانے دو۔ رحمت کے فرشتے آ کے ادھر چلے جاتے، مسجد میں چل جاتے، کیوں کہ پورے محلے کے اندر میں اب ان کے اب اینٹینا پہ رپورٹ آتے نا جی، وہ کیا ٹی وی کے اندر میں کیا یہ ہوتا نا چینل، اینٹینا نہیں رہا تو سگنل کوریج ہوتا ہی، تو پھر یہ اینٹینا کی صورت میں ہے نا نشان، اور جائز ہے، ثابت ہے، میرے آقا سے ثابت ہے، فرشتوں کی سنت ہے۔ کس کی سنت ہے؟ اور اللہ تعالیٰ عرش الہی سے نشان کو بھیجتا ہے، اور جو نشان کو نہ پہچانے وہ بے نشان ہے، جو نشان کو نہ پہچانے وہ بے نشان ہے۔ اور نشانوں کا موقع اس امت کو اولیاء اکرام نے اس انداز سے عطا فرما دیا، اس لیے اولیاء کے آستانوں پر نشان ہوتے ہیں نا جی، پہچان ہوتی ہے کہ اللہ والے ہیں۔ یہ عام قبرستانوں میں رہتے ہی نہیں رہتے نا، پہچان ہوتا ہے نشان۔ اچھا جہاں نشان نظر آیا تو بے اختیار طور پہ ہو جمیل بھائی، اپنے کچھ نہیں، اس کو بھی اللہم صلی علی محمد پڑھ لیتا کہ نہیں پڑھ لیتا؟ پہچان ہے کہ نہیں ہے نشان؟ اب اس کو لائٹ لے لو، لائٹ لے کر تو یہاں پر اتنا مر گیا ہے تو کہ تجھے ربیع الاول یاد دلانا پڑ رہا ہے، تجھے میلاد کی محفل یاد دلانا پڑ رہا ہے، سب کچھ کو بھلا دیا گیا۔ اب اس سے بھی آگے کا درجہ کیا ہوگا؟ اس سے بھی آگے کا درجہ کوئی ہوگا ظلمت کا؟ اس سے بڑی گمراہیت کچھ اور ہوگی کہ اس کو یاد دلانا پڑا ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، میرے آقا کے نسبت کی محفل اپنے گھروں میں کرو، اپنے مسجدوں میں۔ ہم تو کیونکہ ماحول ایسا ہے، ماحول حالات کے تقاضے ایسے رہتے ہیں کہ کرونا میں یہ فتویٰ دیا گیا کہ نہیں بھائی مسجدوں میں نہیں آنا تم۔ ارے 40 سال 50 سال 80 سال تک مسجدوں میں لے گئے، اب قانون یہ بنا دیا کہ نہیں مسجد میں 4-5 آدمی سے زیادہ نماز نہیں پڑھنا، جمعہ کو بھی لگا دو دروازہ۔ تقاضے تھے وقت حالت۔ اب اس بات اچھا یہ محفل میلاد کے اتنا نصرت بھائی بول رہے نا، تو پھر مسجدوں میں بولنا نا، کہیں کو ہم کو کیا کرنا ہے؟ گتا لیے کیا؟ ہمارا حق جو ہے ہم بول کر رہیں گے، خانقاہوں میں آؤ بولیں گے، جہاں پر حق ہے وہاں پر بولیں گے۔ یہ قیمتی باتیں ہوتی ہے، نااہلوں کے سامنے نہیں رکھی جاتی۔ ہم کیوں لڑائی جھگڑے کریں گے بلا وجہ کے؟ لیکن جو حق ہے وہ تو بتائیں گے،
جو سنیں گے وہ چاہے 2-4 کیوں نہ آئے، لیکن ہم ان کی قدر کرتے ہیں. ہم تو کہہ دیں گے میرے مصطفیٰ سے کہ ہم نے تو کہنے کا حق ادا کر دیا. ہم کہہ دیں گے غریب نواز سے ہم نے تو اس کا حق ادا کر دیا. یا غوث العظم ہم نے تو کہہ دیا. جو سننے کی رعایت ہے ان کو تو حق بتا دیا. یہاں ہم ڈرتے نہیں ہیں، لیکن وہاں پر بولو نا تو وہاں پر حالات اور تقاضے کے اعتبار سے اب دے دیے، تمہارے حوالے کر دیے، اور تم کیا گت کر رہے ہیں؟ امت کو آقا سے کاٹ رہے ہیں اور امت کو عقیدے برباد کر رہے ہیں. اسلام دے رہے ہیں، ایمان کھینچ لے رہے ہیں. ایمان کیا ہے؟ ایمان ذات مصطفیٰ ہے، ذات مصطفیٰ ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث کہ فرمایا یا اللہ یا رسول اللہ، میں آپ کو اپنے بیوی بچوں سے زیادہ، اپنے مال سے، اپنے اہل اولاد سے زیادہ آپ سے چاہتا ہوں، آپ سے محبت کرتا ہوں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اس بات کے اوپر میرے آقا نے کچھ نہیں فرمایا، سکوت اختیار کیا. فضائل اعمال میں حدیث موجود ہے، فضائل ذکر میں دیکھ لینا. اس کے بعد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے محسوس کر کے کہا صحابہ کو، میرے آقا پر فرفدہ ہونے والے ہی کو تو صحابہ کہتے ہیں. فوراً دیکھ لیتے کہ تقاضا کیا ہے میرے مصطفیٰ کیا. بولنا نہیں پڑتا تھا صحابہ کرام کو، تو اب تو بولنا پڑا ہے کہ گھروں میں محفل میلاد کراؤ. اب تو بولنا پڑ رہا ہے کہ اپنے گھروں کے اندر محفل میلاد کو سجاؤ. اب تو واٹس ایپ پر دینا پڑ رہا ہے، اخباروں میں دینا پڑ رہا ہے کہ اے مسلمانوں محفل میلاد فلاں جگہ ہے، آپ آؤ. یہ تو بہت آخری لیول کی بات ہو گئی. اب یہ تو وینٹیلیٹر پر آ گیا. آکسیجن کے بعد میں اب انگوٹے بننے کا انتظام کرو امت کا. ڈھاٹا بننے کے لیے کپڑا تیار رکھو. اگر نہیں جاگے اور امت کو اگر صحیح علاج اور صحیح رخطا نہیں کیا گیا تو پھر اب امت کے لیے اپنے ایمان کا جنازہ پڑھنا پڑے گا. بہت کچھ ہو گیا دنیا کے اندر ماحول. کیوں کہ تم لوگ عصمت والے یہاں پر تو محفل لیول کے آ گئے، لیکن کتنے گھور گھور کے دیکھ رہے ہوں گے گاڑی کے ریس بڑھا دیتے وہاں پر. یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ جاننے والے یہ کون سی چیز ہے؟ مسلمان کو یہ کہنے کی چیز تھی. جس محلے کے اندر میں، جس گھر کے اندر بیٹھا ہوا، یہاں کی بات کر رہا ہوں میں. آج سے 15-18 سال پہلے حافظ عبدالاحد صاحب نے کہا کہ نصرت بھائی قلعے کا کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس کے اندر میں رات میں میلاد کی محفلیں نہیں ہوتی تھی. لیکن آج گلشن کو برباد کر دیا گیا، چمن کو اجاڑ دیا گیا. گلشن کو برباد کر دیا گیا، چمن کو اجاڑ دیا گیا، اور ہم ہیں کہ اپنی جگہ بے فکر ہے. نہیں، جو کچھ کر سکتے ہو اس چمن کے لیے آؤ میدان کے اندر میں، اپنے گھروں کے دروازے کھولو اور محفل میلاد کرو. اور اپنے ثبوت کے لیے، تاکہ یہ بات آ جائے، تمہاری نسلوں کو معلوم ہو جائے کہ تمہارے گھر پر بھی سبز نشان ہو، اور تم بھی ان چیزوں کا اہتمام کا ثبوت دو. تمہاری نسلیں پہچان لے گی کہ ہم بھی مدینے والوں کے غلام ہیں اور ان کی امت ہے. ورنہ آگے جا کے اب تو بن گئے چنا جی. کسی مسلمان کو بولو تو کیا ہے، تو میں تبلیغ والا، میں اسلامی جماعت کا، میں بریلوی، میں دیوبندی، میں اہل. ارے کاکا ہے پابندی، بے وقوف. تو پہلے میرے آقا کا غلام اور امتی ہے. امتی ہونے کا احساس تو ختم ہو گیا. اس کو اپنی پہچان کرانے میں اس کو کہنا پڑتا ہے کہ تو میرے آقا کا امتی ہے. میں امت ایسا ہی، میں امتی. بات ہٹ گئی نہیں ہٹ گئی دماغ سے؟ ہٹ گئی نہیں ہٹ گئی. خدا کی قسم یہ ایمان کے دیوالیہ پن کی علامت ہے. اپنا تعارف کیا دے رہا ہے؟ میں نصرت، میں خانقاہ والا، میں پیری مریدی کا. یہ راستے ہیں، چشمے ہیں، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن یہ نہیں ہے یہ سب کچھ ہے خدا کی قسم نارائن پاک مصطفیٰ کے صدقے میں. میں کون ہوں؟ میرا وجود، میں تو جہاں کے مالک کا امتی ہوں، نام لیوا ہوں. یہ احساس پیدا ہوتا. اب نماز پڑھ، میں نمازی ہوں جی، ہاں میں نمازی ہوں، میں حاجی ہوں، میں ذکر کرنے والا ہوں، اور میں ذکر کرانے والا ہوں، میں نعت پڑھنے والا ہوں، میں درود و سلام پڑھنے والا ہوں، میں یہ کرنے والا ہوں. یہ تو اپنی پہچان دے رہا ہے. اپنے کو مٹا کر کہے کہ کون ہے تو؟ میں غلام مصطفیٰ ہوں، نام لیوا مصطفیٰ ہوں، میں مدینے والوں کا عاشق ہوں، ان پر فدا ہونے والا ہوں. تو مومن ہے. جب تک اپنے کو مومن بولنے کا حق نہیں ہے، مسلمان ہے تو. ابھی مومن کون ہے؟ جو اپنی سوچ میں، اپنے فکر میں، اور اپنے تعارف میں، اور اپنی حقیقت میں میرے آقا کی غلامی کا اظہار کرے ہر وقت میں کہ میں کون ہوں، میرے اپنے آقا کا امتی ہوں، نام لیوا ہوں. پھر بولے گا کہ میں نمازی ہوں،
پھر گھور کے دیکھیں گا بے نمازی کو، کہیں کو دیکھتا اس کو فرصتی کہاں ہے؟ کیوں؟ حساب لینے والا تو نہیں ہے نا؟ رب اوپر بیٹھا ہوا نیچے کیسا اتر گیا؟ دو ٹانگوں کا رب بن کر انہیں بے نمازی پریشان گھوم رہا ہے، تیرے ذمہ ہے وہ سب۔ اذان ہو رہی ہے نا، کرنے کے کام کو نہیں کرے تو نہیں کرنے کے کاموں میں لگا دیے گئے۔ کرنے کے کام کیا تھے؟ میرے آقا کے نسبتوں کو مضبوط کرنا، مسلمانوں کو ایمان کے لیے ان چیزوں کو اختیار کرنا۔ اب یہ کام کرنے کو چھوڑے، نہیں کرنے کے کام کتنے کاموں میں لگ گئے تھی، ہائے ہائے، سالوں کی قربانیاں، مہینوں کی قربانیاں، لاکھوں روپے کی قربانیاں، ٹھیک ہے سب کچھ، لیکن رخ صحیح کرو۔ زمین اگر ہے تو پھر سب کچھ آباد ہے، اگر زمین اگر چھوٹ جائے تو سب کچھ برباد ہے، سب کچھ برباد ہے۔ گودام بہت بھرے ہوئے ہیں، لیکن بارش بند ہو جائے، دھنبڑیوں میں چاول نکلنا بند ہو جائے تو گودام بھرے ہوئے ہیں، اس سے مطمئن ہو سکتے ہیں؟ نہیں، ایک دن آئے گا کہ سارے گودام ختم ہو جائیں گے، پھر ترسے گی انسانیت ایک چاول کو، اور بجائے اس کے کوئی گودام بھرا ہوا نہ ہو، لیکن دھنبڑیاں ہیں اور موسم سازگار ہے، بارش ہو رہی ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ اگر یہ امت میرے آقا سے جڑی ہوئی ہے، یا رسول اللہ کہنے والی ہے، میلاد کی محفلیں کرنے والی ہے، درود و سلام کے ساتھ میں ان کی نسبت ہے، اور میرے آقا کی محبت ان کے دل و جان کے اندر میں روٹے روٹے میں بھری ہوئی ہے، اگرچہ کہ ظاہری اعمال زیادہ نہ ہو، یہ رہنے دو پینٹ و مچھٹ پر، اس کو رہنے دو بغیر داڑھی کے، فضیلت آگے کی چیز، ہم دین کا اور سنتوں کا انکار نہیں کر رہے، لیکن انکار نہیں کر کے ترغیب دے کے کتنوں کو لا رہے ہیں؟ وہ ہمارے ذمہ نہیں ہے نا۔ ایک آدمی اچھے عمل کو اختیار کرے، ترغیب دینا آپ کا کام ہے، زبردستی کر کے اس کو داڑھی پالنے لگوا سکتے ہیں آپ، اور زبردستی روپ نہیں ڈھالنے لگا سکتے، اور زبردستی کے دین دیے تو وہ قابل قبول نہیں ہوگا، بلکہ وہ باغی بن جائے گا۔ وہ اسلام اتنا سخت کیا جی، ایسے اسلام پر کیسا رہوں جی میں؟ سلمان رشدیہ پیدا ہو جائیں گے پھر، اور بھی ایک پیدا ہوا تھا نا بیچ میں کن کی، ہندوستان کے اندر ہی، وہ کون سا کی شیعوں کے اندر میں نام یاد رکھو، بدعقیدوں کے نام کئی یاد رکھنا، دماغوں کے اندر میں گندگی پیدا ہوتی ہے۔ سلمان رشدی تو یاد ہے کیا بیٹا؟ ہاں، اٹک کے ہے انہیں بھی، کیوں؟ آقا سے کاٹ دیے، آقا سے کٹ گئے، تو پھر نتیجہ کیا نکلا؟ اسلام میں اتنی سختیاں کیا؟ ارے اسلام کے اندر میں اتنی سختیاں، اتنی پابندیاں، ایسا کیوں؟ کیا قرآن میں بس کھینچ کھینچ کر لے کر آیا 3 طلاق، یہ کیسا؟ یہ عورتوں پہ ظلم ہے، کون کہہ رہا جی؟ مسلمانی تو کہہ رہا ہے نا۔ اسلام مسلط کرنے کا دین نہیں ہے، زبردستی کا دین نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین کہ تم کو یہ کرنا پڑتا، کرنا ہی نہیں، بلکہ اسلام کے اس کی زندگی میں لانے کے لیے طریقہ یہ ہے کہ اس کو صحت مند بناؤ۔ صحت مند بنے گا تو بھاگے گا بھی، دوڑے گا بھی۔ اگر اندر سے بیمار ہے اس کو بھگاؤ تو جا کے ٹھوکر کھا کے گر کے بیٹے کا ہارٹ اٹیک آ جاتا نا۔ اب زبردستی کے بھگا رہے اس کو، ایمان کا رخ صحیح نہیں، میرے آقا کے ساتھ میں نسبت صحیح نہیں، پنجتن پاک کے ساتھ کی نسبت نہیں، اللہ کے دوستوں کے ساتھ میں دوستی نہیں، اب لگا دیے دوسرے راستے میں بھگا رہے اب اس کو۔ اب نماز نماز، روزہ روزہ، زکات زکات، حج حج، بھاگتے بھاگتے دوسروں کو دم لا رہا، انہیں جہنمی، انہیں بے نمازی، انہیں وہ ویسا، انہیں ایسا، تو کیا ہے؟ تیرے سے سب کا حساب تھوڑی ہوگا، تیرے سے تو تیری قبر میں یہی سوال ہوگا۔ کیا ہوگا؟ كنت تقول في هذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات مقدس کے بارے میں جو تیری قبر میں جلوہ افروز ہے، کون سی ذات ہوگی جی؟ وہ جن کی میلاد ہے آج، جن کی نسبت پر تم کو جمع ہونے کا موقع دیا گیا۔ توبہ کرو زندگی بھر کے لیے اور اپنے رخ کو صحیح کرو۔ میلاد یہ اپنی قبر کا انتظام ہے، ہمارے قبر کی روشنی ہے، میدان محشر میں کالی کملی والے کے سائے کے لینے کے لیے میلاد کی محفل کا اہتمام ہے۔ جو آپ کی آمد پر خوش نہ ہوا ہو، ان کے دین سے کیا وہ خوش ہوگا؟ جو میرے آقا کی میلاد نہ منانے کا اہتمام کرے اور میرے آقا کی آمد پر جو خوش نہ ہو، وہ آپ کے دین سے کیا خوش ہوگا؟ زبردستی کے رام رام ہوگا وہ تو دین، مجبوری کے لیے ہوگا، لوگوں کو دکھانے اور لوگوں سے لینے کے لیے ہوگا وہ کہ میں دیندار ہوں، میرے کو سلام کرو، میری قدر کرو، میرے سے مصطفیٰ کرو۔ کیوں؟ تاجر بنا ہوا ہے دین کے معاملے میں۔ جس کو میرے آقا کی میلاد سے اگر محبت نہ ہو،
آپ کے اس دنیا میں تشریف لانے پر، اللہ کے بھیجے جانے پر وہ خوشیاں نہ مناتا ہو تو میرے مصطفیٰ کے دین سے کیا وہ خوش ہوگا، راضی ہوگا؟ اور جی ہوگا کیا؟ دادا کے بعد میں ابا نا جی، ابا کو پوچھے دادا کو نظر انداز کرے ہے کی؟ تو پہلے قرآن ملا امت کو، پہلے شریعت ملی، پہلے نماز ملی، پہلے ذکر ملا، روزہ اور زکوٰۃ و حج ملی، پہلے کیا ملی؟ قد جاءکم من اللہ نورا وکتابا مبین، پہلے تو ہم نے اپنے محبوب کا نور دیا ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور، یہ قرآن پاک ہے، حوالہ میں نہیں دوں گا، قرآن پاک کی آیت ہے جس پر ایمان ہے تمہارا۔ بے شک تحقیق ہم نے پہلے نور بھیجا ہے، اور نور جو بھیجا وہ میلاد کی صورت میں بھیجا، اور یہ قانون بنا دیا کہ اگر تم کو میرے محبوب کے نور کی نسبت لینا ہو، فریفتگی کی نسبت لینا ہو، عشق کی محبت اگر نسبت لینا ہو، اور میرے محبوب کی محبت اگر تم کو لینا ہو تو تمہیں میلاد منانا پڑے گا، کیونکہ خوش ہونا پڑے گا، خوش ہونا پڑے گا۔ اپنوں کے آنے پر خوش ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ دیکھو کیسا مسکرا رہا، معلوم ہے آگے کا دکھنا۔ برتھ ڈے منا لیتا ہے، میرج ڈے منا لیتا ہے، سب منا لیتا ہے، کیوں؟ آئے سو خوشی ہے۔ اور کوئی نافرمان پڑتا ہے تو کہیں کو آیا بولتا ہوں نہیں، کہیں کو حق محروم کرا تو کہیں کو آیا تھا، کہیں کو پیدا نہیں پیدا ہوا، پیدا نہیں ہوتا تو ستاتا بھی نہیں تھا، تو نافرمانوں کی پہچان ہے۔ اس لیے میلاد مصطفیٰ کا اہتمام ہر گھر میں ضروری ہے۔ بزرگوں نے اس کو ہر گھر کے اندر میں کیوں انہوں نے کروایا تھا، تو ہی تو آج جتنی باغ و بہار ہے نا، ایک حقیقت بول دوں آپ حضرات کے سامنے، جتنی خانقاہیں ہیں، جتنے مدارس دینیاں ہیں، جتنی مسجدیں ہیں، جتنی مسجدوں میں نمازی ہے، جتنے 40 لاکھ کا مجمع حج کو جا رہا ہے، جتنے عالم ہیں، جتنے حافظ ہیں، جتنے مفتی ہیں، سن لو ایک آج حقیقت کو، یہ صرف اور صرف تمہارے گھروں کی میراث کی محفلوں کا صدقہ ہے، میرے آقا کی نسبتوں کا صدقہ ہے۔ اگر تمہارے گھروں میں یہ نہیں ہوتی تھی تو ایمان و اسلام کہاں رہتا تھا؟ زمین جڑ چھوڑ چکی ہو تو وہ درخت باقی نہیں رہتا، اور جڑ خدا کی قسم ایمان، عشق مصطفیٰ، نسبت مصطفیٰ ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ آج جتنے نظر آ رہے ہیں نا، جتنے حفاظ، جتنے علماء، جتنے دیندار، سب کی قدر کرو، سب کی قدر کرو۔ خانقاہی نظام اور بزرگوں کا نظام کسی غیر مسلم کے ساتھ بھی بے عصمتی کے رویے کو روا نہیں ہے، تو پھر کلمہ گو ہے، کس بنیاد پر تم اس کے ساتھ میں نفرت کرو گے؟ لیکن مریض ہے، مرض سے نفرت کرو، مریض سے نفرت نہیں، مریض سے نفرت کرو۔ اگر خوش قسمتی سے ڈاکٹر بن گئے ہو، اور جی نیر بھائی ڈاکٹر بن گئے ہو، تو مریض کے لیے تو اس کا پھوڑا بھی ہے، تو بھائی تو بازو ہٹے گا منہ کو دستی لگا کے، لیکن ڈاکٹر آ کے اس پہ مرہم پٹی لگائے گا۔ تو تم میرے آقا کے امتی کیسے ہو کہ جو کلمہ پڑھنے والا ہے اس کو یہ کہہ دو کہ یہ وہابی ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ جہنمی ہے، یہ بن غسلی ہے؟ ارے نہیں، اگر تجھے میرے آقا کی حقیقی نسبت اگر حاصل ہوئی ہے تو مرض سے نفرت تو ہوگی تجھے، بدعقیدیوں سے، لیکن مریض سے نفرت نہیں ہوگی۔ الکلمہ گو میرا قابل تعظیم ہے، وہ اگرچہ کہ ہم کو مسلمان نہ سمجھے، وہ اپنے بھائی نہ سمجھے، لیکن جو کلمہ پڑھنے والا ہے اگرچہ کہ گناہگار ہو، لیکن تم کو اگر میرے آقا نے اپنی نسبت اگر عطا کی ہے، غوث و خواجہ نے اپنی نسبت عطا کی ہے، پنجتن پاک نے نگاہ کرم عطا کی ہے، تو پھر تمہاری پہچان یہ ہے کہ مرض سے نفرت ہوگی لیکن مریض سے نہیں ہوگی۔ تم نہیں کہہ دینا کہ وہ دیوبندی، وہ بریلوی، وہ تبلیغی، وہ جماعت اسلامی، تم کو حق نہیں ہے۔ تم کون ہو کہ جس آقا کی امت کلمے کی وجہ سے آقا کی ہے، اس آقا کی محبت کا دعویٰ تمہارا غلط ہے کہ وہ کسی نہ کسی صورت میں میرے آقا سے جڑا ہوا ہے اور تم اس کو کاٹنے کی چکر میں ہیں؟ گناہگار صحیح، لیکن اس امت میں اگر ایمان سنبھال کر جائے نا تو گناہگار بھی 100، کیا کہتے ہیں مثل مشہور ہے نا کہ مرا ہوا ہاتھی بھی 1.25 لاکھ کا۔ اگر یہ امت گناہگار بھی ہے تو حقارت کی نگاہ سے مت دیکھو، اس لیے کہ اسی امت کو دو جہاں کے مالک کالی کملی میں چھپائیں گے، شفاعت کریں گے قیامت کے میدان میں۔ نیکوں کی شفاعت کی ذمہ داری میرے آقا نے اپنے ذمہ نہیں لی، بلکہ شفاعت کی ذمہ داری دو جہاں کے مالک نے فرمایا کہ میں اپنی امت کے گناہگاروں کی شفاعت کروں گا۔
اس لیے اگر یہ امت میرے آقا کے ساتھ میں اگر جڑی ہوئی ہے، میرے آقا کے ساتھ میں جڑی ہوئی ہے، یہ کنیکشن دلوا دو تاکہ قیامت کے میدان کے اندر میرے آقا اس کی شفاعت کر لیں۔ میرے آقا، آخری بات عرض کر دوں، میرے آقا اپنی امت کی شفاعت کریں گے۔ اب ضرورت ہے کہ تم اور میں، تمہاری میری اولاد، تمہارے میرے بھائی بہن، تمہارے میرے رشتہ دار، تمہارے میرے دوست احباب، کم از کم اتنا تو کرو کہ وہ آقا کی امت بن جائے۔ اتنا ہی کام ہے تمہارے اور میرے ذمہ۔ خدا نہ خاصہ بدنصیبی سے، بدعقیدگی کی وجہ سے وہ آئے اور چلے گئے، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ میلاد کی محفل کہیں کو، یہ نسبتیں کہیں کو، یہ غوث و خواجہ کہیں کو، یہ بدعقیدگی سے تو ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ پھر کہنا شروع کرتا ہے سنت پر عمل کرو، وہ بھی کیا پیغام دے کر چلے گئے نا، نعوذ باللہ۔ درود شریف پڑھو، درود شریف ہم بھی 100 مرتبہ چنا، ہم بھی شام کئی کو پڑھتا ہے، وہ تیری جنت کے لیے پڑھتا ہے تو میرے آقا کی محبت میں کہاں پڑھتا ہے؟ تیرا درود تو تیری غرض کے لیے ہے، میرے آقا کے لیے کہاں ہے؟ تیری غرض کے لیے، تیری غرض سے میرے آقا کو کیا نسبت ہے؟ اگر ہے تو بے غرض کا بندہ بن میرے آقا کا، تب تو کوئی کام کی بات ہے۔ نہیں، ہم بھی صبح شام 100 مرتبہ درود شریف پڑھتے ہیں، اور پڑھتے کہیں کوئی 10 گنا معاف، کہیں کو اتنا بڑا گناہ گار، پھر گناہ کرنے کو پھر درود پڑھیں گے کہ نعوذ باللہ۔ 10 گنا معاف، 10 درجے بلند، اور کیا ہے 10 نیکیاں ملتی گتی۔ اس کے واسطے میرے آقا پر درود۔ ہائے ہائے میرے بچوں، یہ رخ صحیح نہیں ہے۔ درود پاک پڑھو تو میرے آقا کی محبت میں پڑھو۔ کائے میں پڑھو؟ میرے آقا کی محبت میں، کہ جب تم میرے آقا کی محبت میں درود پاک اگر پڑھو گے تو پھر وہ میرے آقا ذمہ داری لیں گے کہ میرا یہ امتی میرے لیے درود پڑھا ہے، پھر اس کا بدلہ قیامت کے میدان میں اپنی شفاعت کی صورت میں ادا کریں گے۔ شفاعت ہونا کہ جنت، شفاعت ہوگی تو جنت میں جائے گا نا جی، ٹکٹ نہیں تو جائے گا کہ بابا کی جاگیر ہے۔ نمائش میں بھی بغیر ٹکٹ کے نہیں جا سکتا، انہیں غلط مثال دے رہا ہوں، نہیں چلے جانا۔ تھیٹروں کے اندر بھی ٹکٹ کے بغیر نہیں جاتا کہ تھیٹر میں نہیں، ناپاک جگہ پر نہیں جا سکتا۔ تو جنت میں بغیر ٹکٹ کے عشق مصطفیٰ کا ٹکٹ ہونا پڑے گا، ایمان تیرے پاس میں ہونا پڑے گا۔ کیا ہونا پڑے گا؟ ایمان تیرے پاس میں ہونا پڑے گا۔ اور ایمان، اللہ کو ماننا ایمان نہیں ہے، اسلام ہے۔ میرے مصطفیٰ سے ٹوٹ کر محبت کرنا یہ ایمان ہے۔ اگر وہ ایمان نہیں ہے، ٹکٹ نہیں ہے تیرے پاس میں، ٹکٹ نہیں ہے، اب وہ جما دے کہ میں بھی عمل والا، میں بھی مسلمان، میں بھی تقریر کرنے والا، میں بھی بیان کرنے والا، پہنچا جنت پر تو اللہ میاں تو بولے گا کہ جنت میں نے بنائی لیکن میرے محبوب کے حوالے کیا، مالک ان کو بنایا۔ کون ہے مالک؟ تو جہاں کے مالک ہے کہ مالک کائنات دونوں مکان ہیں، ہے کہ نہیں؟ حدیث پاک بھی ہے لولاک لما خلقت الافلاک، کہ سب کچھ میں نے پیدا کیا میرے محبوب کے لیے۔ کس کے لیے پیدا کیا؟ تو جنت تمہارے میرے لیے کی۔ ابا بڑا پارٹ سا آ گیا، 5 وقت کی نماز پڑھ لے کے جنت میں جانے کے قابل سمجھ رہا اپنے آپ کو؟ ارے جنت اور عملوں سے اگر جانا ہوتا تو شیطان تو نمبر 1 جنت میں جانا چاہیے تھا۔ جاتا ہی جو شیطان جنت میں، ہاں روبا ڈھال لے کے، کالے کپڑے پہن لے کے، رومالہ صافے بن لے کے، اب میں جنتی ہوں، باقی سب جہنمی۔ عبادتوں کی بنیاد پر اگر جنت میں جانا ہوتا تو سب سے اعلیٰ درجے کی جنت کس کو؟ ہاں اچھا، یہ تو لائن کی مثال ذرا آپ لوگ بولے ہم کو شیطان بنا دے رہے کی بولیں گے نا، تم لوگ تو نہیں سوچیں گے، پر ہو سکتا ہے کسی کے دماغ میں ذرا آزو بازو بیٹھ کے سننے والوں کے دماغ میں آ جائے گا شیطان بنا دی تم لوگوں کو۔ اب ان کے پاس نہ بیٹھ کے تم کو شیطان بولے بھی تو تم سنیں، تانا دیں گے نا جی۔ اچھا، جنت ملتی ہوتی اگر عبادتوں پر امت کو تاجر بنا دیا گیا ہے، فضائل اعمال بیان کر کر کے تاجر نہیں غلام بناؤ مصطفیٰ کا، یہ ہے ٹکٹ جنت کا، تجارت نہیں ہے۔ چلا فضائل سنا کے تاجر بن گیا ہے، چلا ہے زمین پر بیٹا بھوکا پیاسا مر رہا ہے، یہاں کوئی ایک پلاٹ نہیں خرید سکتا، اب اللہ کے ساتھ تجارت کر رہا ہے۔ ہاں، عملوں کی تجارت، میں یہ کر رہا ہوں اللہ تجھے دینا پڑتا، تاجر نہیں چلتا وہاں پر تو بندہ چلتا ہے، بندگی چلتی ہے، میں کچھ نہیں سب کچھ تو ہے۔
سمجھ میں آ رہی بات؟ تم شیطان کی مثال دیا تھا، تم لوگ بھی ذرا ناراض ہو جائیں گے. ابو بھائی تو ہوتے ذرا ناراض، کیونکہ پرانی دوستی ہے نا پہلے کی. یہ محلے میں رہتے تھے نہیں پہلے؟ ہاں ہوں گے. عبادتوں پر جنت، تو پھر اب یہ تو پڑھایا جائے گا نا، عبادت کرو، نماز پڑھو، جنت میں جائیں گے، جنت میں جائیں گے، جہنم سے بچیں گے، جہنم سے بچیں گے، جنت میں. اب خوب نمازاں پڑھے گا، جنت میں جانا، جنت میں. تیری جنت میں جانا، اور کون سی جنت ہونا تجھے؟ نام مصطفیٰ خدا کی قسم جنت ہے. یاد مصطفیٰ خدا کی قسم جنت کی جنت ہے. اے جنت تو طواف کر میرے دل کا. ان لوگوں نے کہا مجھ کو تم کو حق کہاں ہے؟ اس دل کے اندر میں دنیا کی محبت ہے، مریدوں کی محبت ہے، پھول کے ہاروں مٹھائی کے ڈبے. اب ہوتے ہی دستر بچھیں گا، کھائیں گے پیئیں گے، ہم تو کھانے پینے والے ہیں. لیکن یہ عاشقین مصطفیٰ کی بات کہ وہ کیا کہے، یا رسول اللہ اس دل کے اندر میں تم رہتے ہیں، آ جنت. جنت کی لالچ ہم کو مت دے. جنت اللہ کو کہتے تو جنت کا لالچ ہم کو مت دے. آ جنت تو طواف کر اس دل کا، اس لیے کہ اس دل میں مصطفیٰ رہتے ہیں. کیا رہتے ہیں؟ جس دل میں میرے مصطفیٰ ہو، جنت اس کا طواف کرتی ہے. جنت، ارے کون سا نظام ملا ہے میرے آقا کی محبتوں کا. لیکن امت کتنی دور ہو گئی ہے. اس لیے میں نے عرض کیا نا کہ آج امت مرض کے انتہا پر پہنچ چکی ہے. اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر مت رہو، اپنی اپنی خانقاہوں میں مت ہو جاؤ، اور اپنے اپنے ذکر و اذکار میں خوش مت ہو جاؤ. بلکہ اس وقت میں امت کے ایک فرد کو کہ مرض کے انتہا پر پہنچ چکی ہو تو مرض سے نفرت تو کرو، لیکن مریض کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ انہیں بتاؤ. ہم کو غصہ آ گیا، ہمارا بچہ وہ اندر اوپر گھر کے، میرے کو بلڈنگ چڑھا کر بلڈنگ بتانے کا روپ کسنی چکر میں کب آؤں گا؟ میں کہاں روپ میں آؤں گا؟ ارے ہم تو فقیر ہے، فقیروں کا نظام. غوث و خواجہ نے تو پہاڑوں پر، اور اس وقت میں ضرورت ہے نہیں کہ آئس والوں کو ترغیب دینا، آئس والوں کو سمجھانا نا، مگر یہ کئی کو بہت چبن ہوتی نا. وہ تو اب تو گلی میں ہو رہی کی مجلس، اور وہ وہاں کے سعد اللہ حسینی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں کیا ہونا تھا پھر وہاں پر. اب جیسا وہ پاگلا بھی کر رہے نا جی سعودی عرب کے اندر میں سلمان خان کو بلا کے، اب انہوں بھی وہی کرائیں گے نا. کیوں کہ وہی فیلڈ مل رہا ہے، ڈالروں میں بکنے والے، دنیا کے عام میں بکنے والے. یہ جب ہوتا ہے تو بہت کھٹکتی ہے چیز. وہ سب کچھ ہوتا ہے، وہ سب کچھ برداشت ہو جاتا ہے. اس لیے اس وقت میں پوری امت کو یہ پیغام دینے کے لیے، امت اس وقت میں مرض میں گرفتار ہے بدعقیدگیوں کی. میرے آقا کے ساتھ نسبتیں ختم ہو رہی ہے، عظمتیں، تقدس و تکریم. صرف کیا ہے کہ رشتہ باقی رہا اپنی جنت کے لیے. میرے آقا کی محبت اور عصمت اور تعظیم سے بس دور ہو چکے ہیں. اس لیے اس کے بغیر، ارے وہ بات بھول جائیں گے، یاد دلانا پڑا. ہمارا بچہ ذرا یاد رکھتا ہو، کوئی بات ادھوری رہی تو ذرا یاد دلا دینا اس کو. شیطان کی تو بات بولا تو تم لوگ ناراض ہو جائیں گے. عبادتیں عبادتیں عبادتیں، تو 60 کروڑ برس عبادت کیا، نمازیں پڑھا تھا، وہ سجدے کیا تھا. زمین و آسمان کا کوئی ذرہ برابر حصہ ایسا نہیں جس پر شیطان نے سجدہ نہ کیا ہو. اس سے بڑا تو سجدے کرنے والا نہیں ہے نا جی. اگر اتنے سجدے کرتا تو پیشانی پہ چکانا دھبا نہیں، سر کے اطراف بھی ہو جاتا تھا شیطان کو. ہاں اب ایک جگہ دیکھا نماز میں انہیں عثمان کرا تھا، کوئی کرا تھا خان کا یوں میں یہ کون سا وجد آ رہا کہ کیا آ رہا ہے اس کو، جہاں نماز پہ لگا رہا کئی کو رے پاگل. ارے ہو دھبا لانے کو کہتے ہیں. ارے دھبا بیٹا وہ کالا ہے رے پاگل. وہ جو دھبا جس سے میرے آقا کی امت پہچانی جائے گی وہ عشق مصطفیٰ کا دھبا ہوگا جو حضرت آدم کی پہچانی میں تھا. نور مصطفیٰ ہوتا ہے وہ. یہ کالے دھبے بیٹا ہیچ کالا ہے نہیں ہے، لیکن زبردستی لاؤ نا کو آیا تو ٹھیک ہے رہن دو نا، مگر زبردستی لانے کو گھسرا ہے. خان خان کی مولا چل یہ ایکٹنگ کا نہیں کرنا یہاں پر، یہاں جمتا ہی نہیں، یہاں ناٹک ہی نکو، یہاں پر ناٹک کا نکو، یہاں پر تو سیریس میٹر. تو اب یہ کہ اس شیطان کو پھر اس میں 60 کروڑ برس اللہ عبادت کرا لیا، مگر جنت میں جائیں گا کہ نہیں جائیں گا نہیں. تو پھر اب ہمارا یہ فارمولا کہ ہم عبادتوں کے ذریعے سے جنت میں جائیں گے، نہیں، عبادتوں سے جنت میں نہیں جاتا. یہ تو شیطان کی مثال دیا، ناراض رکھو ہو جاؤ. اب دوسرے فرشتے کتنے عبادت گزارے، جب سے پیدا ہوئے جب تک خدا رکھے گا وہ اللہ کی عبادت میں، کوئی سجدے میں، کوئی رکوع میں، کوئی قیام میں. یہ تو ہے نا، سنے نا حدیث میں
عبادت گزار ہے کہ نہیں فرشتے؟ پھر جنت کو فرشتوں کو بھی جنت دینا نا اللہ نے، اگر عبادت پر جنت دینا ہے تو جنت نہیں نا، جنتیوں کی خدمت، جنتیوں کی خدمت، فرشتے اس میں خوش، پورے اسی میں خوش، دلمان اسی میں خوش۔ اللہ تیرا رمز کیا ہے آخر یہ سمجھا دے اپنے محبوب کی نالن پاک کے صدقے میں، مسجد میلاد کے صدقے میں، تو بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا تمہارا میرا۔ چلو ہم کو بھی آج یہ رمز ہمارے اوپر بھی آج ہی کھلا۔ اللہ یہ تو بتا دے نا کہ عبادتوں پر جنت پوری دنیا میں چل رہی ہے، جنت جنت، عبادت عبادت، گھر گھر جا کر، دیہات دیہات جا کر، جنت عبادتوں پر نہیں ملتی، اگر ملتی ہوتی تو شیطان کو نہیں ملی عبادت کے باوجود۔ اچھا وہ تو بیٹا عزازیل تھا، مردود تھا، لیکن فرشتے تو اچھے ہیں نا جی، نورانی مخلوق ہے نا، پھر ان کی عبادتوں پر تو جنت دینا تھا نا۔ جنت فرشتے بولے نہیں، جنت نہیں ہے، جنت نہ کو اللہ نے، پھر کیا ہونا؟ ہمیں سرفراز جنتیوں کی خدمت۔ حوروں تم کو اللہ نے پیدا کیا، اور حوروں کی تسبیح کیا ہوتی معلوم ہے؟ یہ بدنصیب کو نہیں معلوم تسبیح، ذرا پوچھو حوروں کی، مگر سننے کی کوشش مت کرو، نہیں سناتے ہو، اگر یہاں سننے کی کوشش کرے تو بھیجتے بھی نہیں وہاں پر۔ کیا رہتی ہے ان کی؟ میرے آقا نے فرمایا کہ حوروں کے لبوں پر صرف یا محمد یا محمد رہتا ہے، جنت کے پتوں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہاں کے جنت کی کھڑکیوں پر یا محمد یا محمد۔ میرا شریف میں آپ جنت میں تشریف لے گئے تو ہر جنت کے ذرے ذرے سے یا محمد تھا۔ اب یا محمد بولتے آنکھیں کھل جاتے ہی ہوں، ٹھوکر لگتی، اماں بولا نا، 15 سال ہو گئے مر کے، اماں تو موجود نہیں ہے، موجود ہے سالوں کو بولنا نا اماں۔ اب یا محمد بولتے پہچان دے دیتا نا، نہیں کیوں؟ اچھا یا محمد تیرے کو کھٹک رہا ہے نا، تو یا اللہ بولنا، ہاں اللہ بولنا ہے، تو دیکھا گی، دیکھا تو بولنا رہے، دیکھا تو بول، کہا کہ توحید ہے، توحید کی چکر میں ایمان ختم ہو رہا ہے۔ جو حاضر ہے، حاضر کا مطلب شاہد ہے، شاہد حاجی جمیل بھائی، دیکھا سو والا مطمئن بھی ہو جانا کیا میں دیکھ رہا ہوں، تو یا اللہ بھی نہ کو بول، اس سے بڑا شرک ہو جائے گا نعوذ باللہ۔ حلیم بھائی مسئلہ حل ہو رہا ہے نہیں؟ یوج کی ہو رہا نا، اس سے بڑا شرک ہو جائے گا نا۔ یا محمد بولنا تو نعوذ باللہ شرک بول رہا ہے، جبکہ صحابہ تو یہ کہتے تھے، صحابہ نہیں، آج بھی سعودی عرب مکہ اور مدینے کے اندر میں جاؤ تو وہاں کے جو عرب ہے خاندانی، وہ لوگ اگر کوئی چیز اے ٹی ایم کارڈ گم گیا، پیٹرول کی ٹانکی میں بھر رہا ہے، ایک آدمی نقل کیا میرے ساتھ، اے ٹی ایم کارڈ گم گیا تو فوراً بازو ہٹا، یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد، یاد آ گیا، ہاں ٹھیک ہے لا لیتا ہوں، تو بولے انا للہ، یہاں کا مولوی تو انا للہ بولے گا نا، پڑھو، مگر وہاں تک پہنچے نہیں نا ابھی، میرے آقا کے نالے پاک تک پہنچ جائیں گے تو یا محمد ہی یاد آئے گا، کیا آئے گا؟ اب اس کو کھٹکتا یا ارے انہوں شرک کر رہے گا، اچھا شرک ہے، اچھا تیرا ایمان پھر یا اللہ کیسا بول رہا تھا، میرے کو بول دینا نا دلیل، اس لیے کہ تو بول رہا ہے کہ جو دکھتا ہے، جو موجود ہے، جس سے تو دیکھا ہے یا مطمئن ہو گیا، شہادت دے رہا ہے کہ میرا اللہ یہاں موجود ہے، اس لیے میں یا اللہ بول سکتا ہوں، یہ ایمان ہے۔ یا محمد بولنا، یا رسول اللہ مجھے معاف کیجیے، آپ کی امت کو میں زیادہ بول دے رہا ہوں، ہاں ہم تو اپنے آقا کو حاضر و ناظر ہی سمجھتے ہیں، حاضر و ناظر ہی ہے وہ، قرآن کا عقیدہ ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، میرے مصطفیٰ جبکہ آپ دنیا میں ظاہر میں تشریف نہیں لائے، 15 دن پہلے ابرہا کا واقعہ ہوا، دندناتے ہوئے سناتا ہے امت کو، پھر دھوکہ دیتا ہے، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ الم تر کا ترجمہ بدلیں گے کیا میرے محبوب؟ آپ نے نہیں دیکھا وہ ابرہا والے فوج کا جو حشر ہوا تھا؟ تو آپ تو ظاہر میں ابھی حضرت آمنہ کے پاس میں تشریف نہیں لائے، جبکہ بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ نہیں دیکھ رہے تھے، تو دیکھنے کے لیے آنکھ ضروری ہے، شہادت، اللہ شہادت دے رہا ہے کہ میرے مصطفیٰ دیکھتے ہیں کائنات کو، تو جو آنے سے پہلے ابرہا کو دیکھے، خدا کی قسم ہم غلاموں کو نہیں دیکھیں گے، وہ کائنات کو نہیں دیکھ رہے ہیں، خدا کی قسم میرے مصطفیٰ ہر جگہ دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ اندھا بن رہا ہے، اندھا بنا رہا ہے نا، یہ اندھا بن رہا ہے، اندھا بنا رہا ہے، تو چلو وہ مسئلہ بھی تو حل کر دیں گے۔ یا محمد نعوذ باللہ شرک ہے، کتنا دم دناتے ہوئے بول دیتے ہیں، بہت برا لگتا ہے کہ جو بیچارے
جاہل ہیں وہ تو کہہ دیں، لیکن علم کی سندیں لے کر یہ باتیں کہتے ہیں تو بہت زیادہ دل کو دکھ پہنچتا ہے کہ یا محمد بولنا شرک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو موجود ہے ان کو بولنا نہ، تو موجود کا مطلب بھی تو شہادت دینا نا، موجود تو دیکھا بول کے۔ اب میں یہاں پر بولوں، میں اب یہ پورے عقیدت مند مریدہ ہے نا جی، میں یہاں پر اگر بول دوں تو یہاں پر برا مت مانو، مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے واسطے، یہاں کے سی آر بھی بیٹھا ہوا ہے، یہاں پر انہیں بھی بیٹھا ہوا ہے، نریندر مودی پاگل ہو گیا نا جی، سرک گئے حضرت، عقیدت رہیں گی وہاں پر؟ پھر اب یہ میں بولوں کہ نہیں یہاں پر عثمان ہے، یہ جنید بھی ہے، اکبر بھائی بھی ہے، مانیں گے بھی کیونکہ ہے، دیکھ رہے دکھ رہے ہے نا۔ اے جنید اگر بولا تو ٹھیک ہے واجبی، اب یہاں بیٹھے بیٹھے خالی آنکھیں موند کے ایسے بھی نیمبو پانی کی دکان چڑھ رہے خامو خا کے، جناؤں کے موکلوں کے نام کے اوپر۔ اب ہم مدینے پہنچ رہے گا، مسجد کو پہنچنا ہاتھ نہیں ہوتا بیٹا، مدینے پہنچنے کے چکر میں نہیں بولے ہم راجن شاہ والی کے پاس میں چلے گئے، بولے اب وہ ارے بابا جن کو بلاتے ہیں ایک لمحے میں وہ بلا سکتے ہیں، وہ ہم کہاں جا سکتے ہیں وہاں؟ جن کو بلاتے ہیں خدا کی قسم مدینہ بھی جاتے ہیں، کعبۃ اللہ بھی جاتے ہیں، بغداد شریف بھی جاتے ہیں، اجمیر شریف بھی جاتے ہیں، وہ بلا سکتے ہیں، ہم جا نہیں سکتے۔ غلاموں کے اوقات کہاں ہیں؟ اب میں یہاں پر تم کو بیوقوف بنا دوں کہ انہوں بھی بیٹھے انہوں بھی بیٹھے، بیوقوف بنا رہے ہیں نا، کچھ تو بھی ہے چکر، زیادہ عقیدت مندہ ہو گیا بلکہ مریدہ۔ اس کے بعد میں بولا کہ اکبر بھائی بھی ہے، جنید بھی ہے، یہ عثمان بھی ہے، وہ بھی ہے، تو ہاں بھائی دکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے قبول، انکار ہی نہیں کریں گے نا۔ اب تم کہیں کہ یا محمد بولنا اگر شرک ہے تو پھر یا اللہ کہنا شرک نہیں ہے، وہ ذرا ثابت کر کے بتاؤ نا۔ اللہ دکھا ہے تمہیں، لا یدرک الابصار، دکھتا بھی نہیں، پھر یا کیوں بولے اس کو؟ دکھتا نہیں، دکھتا نہیں، دیکھے نہیں، دکھ نہیں سکتا، پھر یا کہنا غیب میں ہے نا جی وہ، تو یا اللہ کتنے بڑے بات ہے، یا اللہ یا اللہ بولو رے بابا، بولو، لاڑا کرنا اللہ تعالیٰ سے، اس کا انکار نہیں ہے، مگر یا محمد، یا اللہ سے اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا یا محمد سے رب العالمین خوش ہوتا ہے۔ یہ امت آقا کے قریب پہنچتی ہے یا محمد سے۔ اب تو سبحان اللہ تم لوگ بولے ذرا پیچھے والے بھی تو بولنا نا، نہیں تجربہ تمہارا پریکٹیکل پرسنل لائف، یا اللہ بولے تو وہ تو عادت ہو گئی سے یا اللہ یا اللہ، مگر ذرا ارادے کے ساتھ میں غول بھی یا محمد بولے تو ایسا محسوس ہوتا کہ نہیں اپن اپنے آقا کا نام لیے ہیں، خدا کی قسم رحمت العالمین ہے، وہ نقد سودا نقد دے دیتے ہیں وہ اپنی محبت، یا محمد اللہ، زبان ہلتی دو ہوٹا کھلتے، ذرا محمد بولو، مزہ آتا نا جی، اس مزے سے امت کو دور کر دینا، زندگی کی رونقوں کو ختم کر دینا ہے، آج رونقیں ختم ہو رہی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، اس لیے کیا بات ادھوری رہ گئی؟ تو یا اللہ جیسے ایمان ہے ویسے ہی اعتماد اور یقین کے ساتھ احادیث کی روشنی میں، قرآن پاک کی روشنی میں، قرآن پاک کی روشنی میں۔ اچھا میرے آقا تو ظاہر سے پردہ فرما گئے نا، وہ بڑے سر پھروں کی بات نہیں بول رہے، چلے گئے بول دیتے وہ لوگ، ان کی بات نہیں، تم لوگ تو ذرا درمیان کے عقیدے والے ہیں نا جی، صحیح ذرا قرآن و حدیث پر ایمان رکھنے والے۔ میرے آقا تو ظاہر میں پردہ ہو گئے، لیکن آج بھی یا ایھا الرسول، اب نعوذ باللہ اللہ بھی شرک کر رہا ہے۔ اچھا اللہ تو کرا مگر تراویح میں تو پڑھا نا یا ایھا الرسول، پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ نہیں اب وہ نہیں ہے، چلے گئے نا انہیں، اب وہاں پر آیت بدل دیں گا کیا یہاں پر؟ اے میرے رسول، تو اے میرے کس کو بولا جائے گا؟ حاضر کو نا، قرآن کی آیت بدلیں گا کیا؟ پھر اب تیرے غلط عقیدے کو اگر بنیاد بنائے تو یہ بھی تو آیت بدلنا چاہیے۔ اچھا اور اس سے زیادہ آگے بھی سن رہے کہ رشید بھائی، عقیدے کے رخ کو صحیح کرو، یہی ایمان ہے۔ ایمان اگر ہے گناہ بھی ہو تو اللہ تعالیٰ رحم کرے گا، میرے مصطفیٰ نظر کرم فرمائیں گے۔ بڑے اعمال لے کر گئے لیکن نسبت مصطفیٰ نہیں ہے، کوئی سہارا نہیں ملے گا، رب العالمین دھتکار دے گا وہاں سے، جو میرے محبوب کا نہیں وہ میرا نہیں۔ ایمان عمل سے زیادہ ضروری ہے،
عقیدہ صحیح عمل سے زیادہ ضروری ہے نماز، روزے، زکوٰۃ اور حج اور ذکر اور مرید بننے سے زیادہ ضروری ہے کہ وہ اپنے پہلے آقا کی امت بنے. تو قرآن کی آیت تو یا رسول کی ہوگی نا، وہی پڑھیں گے نا. جب نہیں چلے گئے یا رسول اللہ مجھے معاف کیجیے، اب آپ پردہ ہو گئے بولتے ہیں، اب آیت میں بدلیں گے نا. آج بھی حفاظ علماء یا ایھا الرسول یہ پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ اچھا انہوں تو پڑھتے، کعبے میں پڑھتے، مسجد نبوی میں پڑھتے، جامع مسجد میں پڑھتے، خانقاہ کی مسجد میں پڑھتے، قلعے کی مسجد میں پڑھتے. آیت تو نہیں بدل سکتے. پھر وہ تو نعوذ باللہ پردہ ہو گئے نا، وہ پھر آیت یا ایھا الرسول مخاطب کو بولنا نا نہیں بولتے. اچھا وہ جانے دو، اس سے زیادہ مسئلے کو اور حل کر لو. پوری نماز پڑھے بہترین شب قدر میں کھڑے ہو کر خانقاہ میں بڑی بہت عظمت کے ساتھ، پہلے جامع مسجد میں ماشاءاللہ پورے ادھر ادھر کے بیانات کر لے کے آخر میں تحقیقہ کے جامع مسجد میں پڑھتے تھے، جامع مسجد ہے بول کے. اب وہ مسجدوں کے اندر سے روحانیت ختم ہوگی، کششی ختم ہوگی، کیا کیا کی بن گیا وہ سب. پے خانے، حمام خانے اوپر، سجدگاہ نیچے. ارے 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 جا رہے ہیں تو پہلے نورانیت اور روحانیت نظر آتی تھی، کچھ تو بھی کیا تو بھی. اب تو رکھے جاتے ہیں، ریڈی میڈ ٹوپی لگاتے ہیں، نکلتے ہیں. آنے والے زیادہ لیکن وہاں دل لگانے والے کم. یہ حال ہو گیا ہے دینی نظاموں کا، کوالٹی ختم ہو گئی. تو اب چلو بہترین نماز پڑھ لیا، آپ ولایت کے بھی مقام پر پہنچ گئے. اب نماز بھی اللہ تعالیٰ قبول کر لیا. اب نماز کے قبول کرانے کا جب موقع آیا تو سب سے آخری عمل جو نماز کے اندر میں کون سا ہے جی؟ وہ قاعدہ ہے نا، التحیات للہ والصلوات والطیبات. کیا ہونا جی؟ کیا ہونا؟ اس کے بعد میں کیا ہے؟ التحیات یاد ہے کہ نہیں؟ ذرا وہ بھی رنگ چڑھا ہوا ہے نا جی التحیات یاد کرنے کا. جوڑیاں بنا دے کہ التحیات یاد کرتے رہتے تھے دیہاتوں کو جا جا کے. اور وہ زمانہ الگ تھا، کچھ حق کا تھا. مگر آج حق نہیں ہے، صرف عداوتیں، مسندیں، مقام، کاٹ چھاٹ یہ ہے. اس لیے اب دل نہیں لگتا. کیا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات؟ ارے کانکا صاحب پاگل ہے، اس کی تحیات ذرا صحیح کرا ہوا. اے علی سن اس کے تحیات. السلام علیکم کہتے ہیں. کیا یہ اکبر نہیں؟ السلام علیکہ ایھا النبی. اے مسلمان تیری ہر نماز میں تو پڑھتا ہے. ارے ناتا تو پڑھا مگر یہ تحیات یاد نہیں ہے اس کی. یہ کیسا ہمارا مرید اصل ہی بھول جا رہا ہے بیچارہ. ہے یاد مگر یہاں پر ہیبت میں بھول گیا. اگر ممکن ہے کہ وہ دیکھ کر میرے آقا کو اگر بھول گیا تو اس لیے آقا کے معاملے کے اندر میں تو بنداس رہنا آدمی. اس لیے نشان لگاؤ اپنے گھر کے اوپر، اپنا ثبوت ہو یا رسول اللہ کہہ کر، صلاۃ و سلام پڑھ کر، درود پاک پڑھ کر. ہے کون جن کے آقا ہے، جن کا کھاتے ہیں ان کا گاتے ہیں. ہم باغی نمک حرام تو نہیں ہے نا کہ کھا رہے ہیں ان کا، جی رہے ہیں ان کے صدقے میں اور گا رہے ہیں دنیا کا، مسلکوں کا، جماعتوں کا. نہیں، ایسے باغی اور نمک حرام نہیں بننا. ہم آقا کے ہیں، ان کا کھا رہے، ان کے لیے جینا ہے، ایک ایک سانس ان کے لیے. اور نماز کی قبولیت، اچھا تحیات کے بغیر حنفیوں کے پاس نماز ہوتی کہ پوری؟ کیا ہے پھر تحیات میں؟ سورہ اخلاص، یاسین شریف، سورہ مزمل. التحیات للہ والصلوات والطیبات. اور یہ بھی معراج کی رب کی اور میرے مصطفیٰ کی گفتگو ہے. یہ عرش کی دولت ہے. یہ عرش پر دیا یہ پیغام. یہ زمین پر لکھی ہوئی کتابیں نہیں ہیں، اور زمین کے مسلک اور جماعتوں نے جو نظریات اور جو عقیدے بنائے وہ عقیدے نہیں ہیں. یہ عرش کا نظریہ اور عقیدہ ہے. التحیات للہ والصلوات والطیبات. اس کے بعد ذرا زور سے بولنا، کہیں کو عیبت کھا رہے گی. میرے سامنے بول رہا ہے بابا، تیری گھر والی سن لی گی. انہوں بھی کیا کیا، وہ خانقاہ کو جا کے السلام علیکم الصلوۃ والسلام بول رہے ہیں اور درود پاک پڑھ رہے ہیں. یہاں نہیں کو ڈر رہا تو وہاں ڈر، کمرے میں مہریوں میں چل. اب تو بنداس رہے. میرے آقا کی عظمتوں کا اظہار ہر جگہ کر. جب معاملہ سودا پکا ہے تو ڈر کس بات کا؟ ڈپلیکیٹ مال ہے تو باپ بیٹھا ہوا ہے، تمہارا ذمہ داری لیا ہوا ہے. کوئی بات ہے تو پوچھو ان سے، مطمئن ہو. اب تو بنداس سپاہی بنو تم لوگ، لڑو نہیں، جھگڑو نہیں، لیکن عقیدہ بھی دو. اب ابو جی ایسا اپنا اپن کر لے رہے نا جی، اپن نہ نہیں.
ظاہر کرو بچی ہوئی زندگی کے اندر میں آقا کی امت کو میرے آقا سے قریب کرنے کے لیے جو کر سکتے ہیں وہ کرو. اب کیا التحیات للہ والصلوات والطیبات. السلام علیکہ ایھا النبی. ایو کا مطلب اے. السلام بھی اور ایھا النبی جو حاضر و ناظر ہے. نماز میں عقیدہ میرے آقا کے حاضر و ناظر کا اس کے بغیر قابل قبول نہیں. اور نماز کا سلام پھرتے سلام ہوتی نکل کے بھاگتا پیٹ بتا کے ارے وہ سلام نہیں پڑھنا جی نکو. ارے 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 پھر نماز کا کیسا ہوں گا؟ نماز میں ایک پالیسی باہر ایک پالیسی. السلام علیکہ ایھا النبی. ایھا النبی اے ہمارے نبی اے ہمارے محبوب. قرآن کی آیت بھی اور تمہاری نمازوں کی تصدیق بھی تو ثابت ہوا کہ نہیں میرے آقا اللہ نے یہ عقیدہ دیا. اچھا اس سے آگے کہ قرآن پاک کی آیت بھی بتلا دوں. کیا بات ہے کہ قرآن پاک کی باتیں آ رہی ہے سامنے ذرا. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کے بارے میں فرمایا کہ میں تمہارے شہرک کے قریب ہوں. شہرک کہاں ہے جی؟ یہ ذبح ہونے والی رگ شہرک اس کو بولتے ہیں. شہرک رگ ایک ہی جگہ رہتی لیکن جہاں میرے مصطفیٰ کی بات آئی تو امت کو یہ فرمایا کہ میرے محبوب آپ اپنی امت سے فرما دیجئے کہ میں آپ اپنی امت سے فرما دیجئے بدعقیدوں کے گمراہیوں میں نہ جائے امت. اس کے لیے اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں تمہاری جان سے زیادہ قریب ہوں. تمہاری جانوں سے زیادہ قریب ہوں. قرآن پاک ہے. امت کو میرے آقا سے کاٹ کر قرآن سے دور مت کرو اللہ کے واسطے. کیا فرمایا؟ اپنے بارے میں تو فرمایا کوئی ٹینشن نہیں اللہ تعالیٰ کو. کیوں؟ اللہ کی عبادت کا حق اللہ کی حمد و تعریف کا حق صرف میرے مصطفیٰ ادا کر سکتے باقی کوئی نہیں. ہاں میں اللہ کو راضی کرتا اللہ کے ذکر کرتا کہیں گا کرتا تو تیرا ذکر تیرے منہ پر مار دیتا ہوں تیری نماز تیرے منہ پر مار دیتا. اس کے قابل کہاں بنا سکتا ہے؟ اللہ کو تو اپنے محبوب کی عبادت اور اپنے محبوب کا ذکر ہی کافی ہے. اسی میں وہ خوش ہے. تو کیا فرمایا میرے محبوب آپ یہ فرما دیجئے کہ مومنین کی جانوں سے قریب ہے. کون ہے؟ مسلمانوں کی نہیں فرمایا. میرے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں مومنین کی جانوں سے قریب ہوں. اور جان کہاں رہتی؟ شہرک ایک جگہ اور جان پیٹ میں آنکھوں میں دماغ میں. اور جی جمیل بھائی جان جسم کے رونٹے رونٹے میں. ناخن زیادہ کٹ گیا کودتا کیوں؟ جان ہے بول گیا نا. اور پاؤں میں سے جان نکل گئی کاٹ کے پھینک لو کوئی بھی فرق نہیں پڑتا اس کو. تو جان میرے آقا کی ذات کے بارے میں رب نے فرمایا کہ اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے مومنین سے کہ وہ ان کی جانوں سے زیادہ قریب ہے. میرے مصطفیٰ ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہے. یہ عقیدہ قرآن پاک کا ہے. اور جو کہہ رہے یا محمد وہ نہ شرک ہے تو نعوذ باللہ یہ فارمولا تو یا اللہ بولنا اس سے بڑا شرک ہو جائے گا نا. اب کیا مسئلہ حل کرے گی؟ اس سے بڑا شرک ہو جائے گا نا. نہیں تو ذرا بتا خدا کو. اچھا ہم کو نہ کو بتا مت جھوٹ بول قسم کھا کے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے میں اللہ کو دیکھا ہے کہ جی کوئی تو بھی ایک تو بھی ادھر تو ہے نہیں. ادھر اولیاء میں تو بایازید بستامی رحمۃ اللہ علیہ دیکھتے تھے اللہ کو. غوث پاک دیکھے غریب نواز دیکھے اولیاء دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کو. وہ خود دکھتا ہے اپنے اولیاء کو. لیکن ادھر تو ایک بھی اللہ کو دیکھا ہوا بلکہ دعویٰ نہیں کرا ہوں گا نا. اچھا کوئی دیکھا ہوا ہے تو یا اللہ یا اللہ یا اللہ بولنے والا دیکھا ہی نہیں موجود ہے سو یقینی نہیں. پھر یا اللہ اگر بول رہا تو دھوکہ نہیں. اللہ کیا قبول کریں گے کس کو؟ یہ ایک مسئلہ. اور ایک مسئلہ باقی رہ گیا. کون سا؟ کہ عبادتوں پر جنت ملے گی. جنت اور کائنات اللہ نے اپنے محبوب کے لیے بنایا مالک بنا دیا. اب میرے آقا میرے محبوب نے تو جہاں کے مالک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کو اپنی آل کو عطا کیا. احادیث صحیحین کی کہ جنت کی عورتوں کی سردرہ سید کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کون ہے؟ اور نوجوانان جنت کے حسنین و کریمین سردار ہیں. جنت ان کی ہے. جنت سید فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی اور جنت امام حسین کی. اب اس کی تو تعلق چڑھ جاتی. یہ کیا ہے پنجتن پاک کا نام لے رہے. ارے مولا علی کی نسبت اور یہ امام حسین کے جلسے اور یہ سید کائنات کی عظمتیں
یہ خانقاہ کے اندر میں کیا ہوتا رہتا؟ بولے کیا ہوتا رہتا ہے؟ یہ اوپر کے جو چڑھائے نا کلر یہ ہٹاتے رہتے، اصل اوریجنل کلر لاتے رہتے، یہی ہوتے رہتا خانقاہ میں روزانہ۔ اپنی پہچان دے دیتے کہ تو غلام مصطفیٰ کے علاوہ کچھ نہیں ہے، تیرا ایمان کی اصل یہ ہے۔ خانقاہ میں یہی تو ہوتا ہے۔ اب یہ دیوار کالی میلی ہے تو کوئی چننا لگا دیے، اب یہ چننے کو نکال دو تو دیوار کون سی؟ سنگ مرمر ہے، اس کے اوپر آپ نے آسمانی کلر لگا دیا 2-3 کوٹ۔ سنگ مرمر کیسا رہتا؟ سفید نا، سفید رہتا ہے۔ اگر اوپر کی وارنش نکال دو تو پھر سفید ہی چنا سنگ مرمر۔ وارنش کا چکر ہی ہے، یہ 100-150 سال کی جماعتوں کا اثر ہے یہ۔ انہیں یہ کہہ رہا وہ حاضر نہیں، وہ ناظر نہیں، علم غیب تھا، علم غیب نہیں تھا، وہ خبر میں آتے نہیں، یہ اوپر کے وارنشاں ہیں۔ خانقاہ کا نظام اوپر کی وارنش کے کلر کے نکالنے کا اور حقیقی سنگ مرمر کے سامنے لانے کا نظام، کوئی مسلک و جماعت کا نظام نہیں ہے خانقاہ میں، کوئی بریلویت اور رضویت اور سنیت اور کوئی دعوے داری کا نظام یا کوئی دیوبندیت اور بریلویت کا نظام نہیں ہے۔ وہاں پر تو صرف اور صرف خدا کی قسم میرے آقا کی نسبت کا نظام ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ چلو بہت دیر ہو جا رہی ہے، معاف بھی کر دینا آپ لوگ۔ چلو ایک عنوانی ہے، ایسا کیا کریں گے، مجبور ہے اس معاملے کے اندر۔ یہ اوپر کے کلروں کی بات ہے، ذرا کلر ہٹ گئے نا تو اندر سے میاں سنگ مرمر میں تو وائٹ ہی چھو بولتا ہوں۔ کیا ہے یہ اوپر آسمانی دکھ رہے تھا سنگ مرمر میاں، آؤ جی میاں انہوں کلرہ چڑھا دیے تھے، اس بات سے تھا میں، مگر کلر نکلنے کے بعد میں جناب سنگ مرمر کہتے ہیں بے دھڑک کہ میں تو سفید ہی ہوں۔ حافظ عبدالحاد صاحب وہاں پر مجلس کے اندر میں آیا تو نصرت بھی بیٹے میلاد کے سارے مجلس ختم کر دیے تھی، نہیں تو قلعے کے ہر گھر میں میلاد کے مہینے میں روزانہ مجلس سے ہوتے تھے۔ بولے سنگ مرمر کا کلر سامنے آ گیا، اچھا وہ ان کی بات نہیں بیچاروں کے اب بات انہوں بول دیے۔ تم جتنے بیٹھے ہوئے ہیں کون سا گھر میلاد کی محفلوں سے خالی تھا، یاد مصطفیٰ سے خالی تھا؟ کہا گی ظاہر شریف صاحب ہمارے پاس میں مرتبہ آئے تھے، بولے کہ نصرت نے بولا کہ کیوں ظاہر شریف صاحب کوئی نئی چیز نکلی کی خانقاہ میں 11ویں شریف؟ نہیں نصرت ایمانداری کی بات بولو، بھلا ایمانداری کی بات گھر میں اللہ کے گھر میں نہیں بولے تو کہاں بولیں گے تم؟ بے ایمانی کی باتیں اللہ کے گھروں میں کر رہے تم تو ایمان کی بات بولو نا۔ تو بولے کہ 11ویں شریف کی یہ دعوت میرے لیے نئی نہیں دکھ رہی، ہمارے بابا جان کون شریف وکیل صاحب کی بڑھ کے محلے میں مسجد بنایا نا جی، موتی مسجد، اب تو وہ شریف وکیل صاحب نہیں، اب شریف وکیل بیچارے شریف مسجد بنائے تھے۔ ہمارا میلاد کی محفل بھی نہیں، یاد الہی کی محفل بھی نہیں، صلاۃ السلام بھی نہیں، نہ درود کی بھی محفل نہیں، کچھ بھی نہیں، شریف بنائے تھے مگر بدماش آ گئے سب، ہر جگہ یہ چھو گیا نا معاملہ۔ اب دادا گیری جانو نا، حوالے کرو اپنے کو، اس سے کیا مطلب ہے؟ اپنی 50-60 سال عمر میں کس سے لڑ لیتے رہیں، کیا ضرورت ہے اپنے کو؟ اپنی نسبت صحیح کرو غوث و خواجہ سے، اپنی نسبت اولیاء سے صاف، پنجتن پاک سے صاف، نالے نے پاک مصطفیٰ سے پاک، بس اپن تو دو جان کے بادشاہ کے غلام ہیں، بات ختم ہوگی، بیکار کی بادشاہ ہے۔ تو بولے کہ صحیح بات بولو شریف صاحب، جھوٹ نہ بولو، میں جھوٹ سنتا بھی نہیں۔ تو بولے کہ 11ویں کی دعوت اس سے میرے کو یہ کہیں ہوتا ہے اور مجھے تو یاد آ گئی۔ بولے کیا یاد آئی؟ آئے تو یاد آتی نا، پر خانقاہ کچھ نہ کو جاؤ بولتے نا، کیوں مسجد نہیں ہے وہاں، اذان نہیں ہوتی؟ نہیں سب جگہ جاؤ، اور خانقاہ کی مسجد کو نہ کو جاؤ، کیوں؟ کچا چھٹا کھل جاتا وہاں پر، ادھر گیا بولے تو ادھر کا ہو جاتا، کیا بڑا ڈر ان کو۔ مکار بیپاری کہہ رہے تھے معلوم ہے، اپنی دکان کو گراہک کو بلانے سے زیادہ بازو کی دکان کو نکو جا بولتے رہتا ہوں، بازو کی دکان کو۔ تو خانقاہ میں ایسا کیا ہوتا رہے بابا؟ ارے تم خانقاہ کو جا رہے گی، چھپ جاتا کیا نکل جاتا۔ اچھا وہ شراب خانے کو جا رہا تو کچھ بھی نہیں بولتا ہے، اور بیچارہ بنا ہوا ہے ماشاءاللہ، امت کا ہمدرد، امت کا نام لے لے کے گمت کرنے والا، امت کے لیے رونے والا، امت کو جنت میں پہنچانے والا، دعوے تو ایسے۔ اور خانقاہ کو نکو جانا کیوں نہیں، کیا وہاں پر کیا؟ مگر بات کیا ہے، ڈر ہے نا، وہ ذرا ہے نا اوپر کے سنگ مرمر کا وہ کلر نکل جائیں گا تو پھر غوث و خواجہ کو ماننے والے ہو جائیں گے، اولیاء کی عظمتیں، پنجتن پاک کو چاہنے والے، اور مدینے کے آقا کی امت بن جائے گی۔ وہاں نکو جا رہے ہیں، سب جگہ جانے دو۔ ارے انہیں فلم کو جا رہا ہے، بچہ ہے جی جاتا، گھر میں ٹی وی لا لیا، کل لے رہا ہوں گا، مگر سب قبول، پر خانقاہ کو جا رہا، ارے ذرا نکو جانے دو اس کو، وہاں روک دو۔ اب یہاں سے بھی قلعے سے بھی ہمارے انجمن وغیرہ نکل کے آئے تو گھوٹ کے دیکھتے ہیں، اللہ ہدایت دے ان کو، کتنی بری بات ہے، خوش ہونا چاہیے۔ خانقاہ کو جا رہے ہیں،
شراب خانے میں کوئی جا کے پی رہا ہے تو اس کو گھور کے نہیں دیکھتا ہے، خانقاہ کو جا رہا ہے تو گھور کے دیکھ رہا ہے. پھر ہم بھی گھور کے دیکھنا کہ تو 2 مسجدیں پار کر کے جاتا مرکز کو اجتماع بول کے. مسجد میں ہوتی نا نماز یہاں پر، وہاں کیوں جاتا پھر؟ جانے والے جن کا جو ذوق ہے وہ برابر جاتے ہیں جہاں جانا ہے. روکنا ہے تو برائی کا کام کرنے والے کو روکنا. تو کیوں شیطان کا کام کر رہا ہے کہ اچھے کام کو جانے سے والے کو روک رہا ہے؟ تو تیرا شمار کس میں ہے؟ اکبر بھائی کیار کے کالونی سے خانقاہ کو چاہتے کیوں؟ جنید وہاں پر مسجد توحید کو چھوڑ کر یہیں آ جاتا کی. ارے وہ وہاں بھکا پور کے والے بھی یہیں چاہ جاتے کہ انہیں بھی بڑھ کے محلے سے یہاں آ جاتا کی. ارے تیرے کو کیا دشمنی ہوگی بابا خانقاہ سے؟ خانقاہ سے تیرے کو کیا دشمنی ہوگی؟ کیا ہوتا ہے خانقاہ کے اندر میں؟ مگر ان کو معلوم ہے، ان کو ہے ڈر. کیوں؟ ان کو معلوم ہے چور کو چور پہچانتا نا جی. بات تو وہی ہے. بولا آدمی وہ بے فکر ہو جاتا ہے، نہیں اچھی بات کر رہا جی نہیں، مگر انہیں پاکٹ مار ہوئے بیٹھا، مارنے کے واسطے کیسے اچھی بات کر رہا ہے انہیں، مگر دوسرا پاکٹ پہ لے رہا ہے، بیٹا گیا گڑھے میں گرا مار دیتا پاکٹ اس کی بولتا ہے. اس کو معلوم ہے. تو خانقاہ سے آنے وہاں کو الا اللہ کی مسجد کہتے ہیں. پھر کیا بھگوان کی مسجد بولی گئے؟ ادھر نہیں ادھورا جا پھر کم از کم. نہیں بولے خانقاہ کی مسجد الا اللہ کی ہے. بولا چلو اللہ تعالیٰ ہی نے تو یہ ایک نظام دے دیا کہ پوری سرزمین عادل آباد پر ایک مسجد کو انہیں خود قائل ہو رہا ہے کہ الا اللہ کی مسجد ہے. الا اللہ کی نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. اللہ کی مسجد بول رہا ہے جی. اللہ کا نظام ہے، وہ تو سے کلمہ پڑھوا لے. وہ ابھی نہ بد عقیدہ بھی ہے مگر الا اللہ کی مسجد بول رہا ہے وہاں پر. تو کیا مطلب ہے؟ نہیں اللہ کی مسجد ہے. اب تو کس کی مسجد بنا دیا؟ تو مسلک و جماعت کی مسجد بنایا ہوا ہے. کھانا سونا گھر میں جتنا آرام نہیں ملتا پنکھے ڈال لینا، وہیں کپڑے سکھا لینا، 2 بجے اٹھ کے نہانا دھونا. کیا کیا چل رہا ہے مسجدوں کے اندر؟ مسجد عبادت کی جگہ تھی. ہاں اگر کوئی عبادت کے لیے آ رہا انہیں مسجد میں کونے میں بیٹھ کے قرآن پڑھا وہ پڑھا. کیوں تم گھر میں نہیں پڑھ سکتے؟ کیوں؟ اچھا انہیں گھر میں پڑھنا تو یہاں سونا کیوں؟ آنکھ موڑا لیتے ہیں اور سونے کی حالت میں خوشبو پھینکتا کہ بدبو پھینکتے رہتا. ارے 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 یہ مسجدوں کے اندر بھی تو جہاں کے مالک میرے آقا مسجد نبوی کو اور مسجدوں کی اتنی عظمت اور اہمیت دی تھی، مجبوری کے لیے فقہاء نے گنجائش دی ہے کہ جو طالب علم ہے، جو مجاہد ہے، جو مسافر ہے، ان کو باحالت مجبوری مسجد میں رہنے کی اجازت ہے. نہیں ہے دوسروں کو اجازت. مدینے کے اندر میرے آقا دو جہاں کے مالک کے حیات ظاہرہ کے اندر میں 2-3 آدمی کسی دیہات کے آگے پورے مدینے ہوں. اس وقت میں تو لاجا تھے نہیں وہاں پر، مدینے کے کوئی رشتہ دار ان کے تھے نہیں. رات کا اندھیرا ہو گیا تو کہا کہ مسجد میں ٹھہرنا چاہتے ہیں. تو صحابہ نے کہا کہ نہیں یہ کوئی ترتیب نہیں ہے یہاں پر مسجد میں ٹھہرنے کی. اب یہ بات بولیں گے تو سمجھ میں آتی گی، لیکن حدیث کی کتابوں میں یہ چیز. تو کہا کہ نہیں آقا کے پاس میں جا کر اس معاملے میں. تو 2 جہاں کے مالک نے فرمایا کہ مدینے میں تمہارا کوئی رشتہ دار نہیں، کسی گھر میں تم نہیں ٹھہر سکتے. سمجھ رہے حلیم میاں؟ دین کا نظام میں نے عرض کیا نا کہ دین کے نام پر امت کو دین سے دور کر دیا گیا ہے. 2 جہاں کے مالک میرے آقا تشریف لائے اور کہا ان کو مسجد نبوی میں باہر کے چبوترے پہ ایک جگہ بتائی کہ تمہاری مجبوری کے مدینے میں تم کہیں ٹھہر نہیں سکتے. رات کا اندھیرا ہو چکا ہے، کوئی رشتہ دار تمہارے نہیں ہے، مجبوری ہے کہ کوئی لاج نہیں، کہیں ٹھہر نہیں سکتے. یہ اتنی جگہ کو آپ نے فرمایا کہ اشارہ فرما کر یہاں پر تم لوگ قیام کرو اور صبح اٹھ کر اس کو دھو کر جانا. مسجد نبوی پاک تھی، مسجدیں پاک جگہ ہیں وہ. اب کیا کر دیا سب؟ کہاں گئی مسجدیں؟ ہائے ہائے دین کا رخ کیا ہو گیا. دین کے نام پر دین کا رخ کیا ہو گیا. مجبوری کے لیے میرے آقا کی اجازت لیے تو فرما دیا کہ یہاں پر تم لوگ رات میں آرام کر لینا اور صبح اٹھ کر اس کو دھو کر جاؤ. یہ حدیث کی بات بول رہا ہوں بابا، یوں منڈیا مت ہلا. یہ تھی مسجدوں کا نظام. تو چلو بات دوسری طرف میں نکل گئی، مگر کام کی باتیں ہیں نا. مگر یہ تانے نہیں دینا، تانے نہیں دینا. جو خیر جس طرح سے بھی ہو رہا ہو اس خیر کو خیر کی نگاہ سے دیکھو. تانے مارنے والے سچے لوگ نہیں ہوتے، خوشبو والے بدبو والے نہیں ہوتے. کسی مسلمان کو حقیقی نگاہ سے دیکھنا یہ بدبو کی چیز ہے، آقا ناراض ہو جاتے ہیں. تو شیطان کو اتنی عبادت کے باوجود جنت میں نہیں داخل کیا گیا، نہیں کیا گیا. تو فرشتے بھی تو عبادت کر رہے تو پھر عبادت کی بنیاد پر جنت ملتی ہے نا. ہاں ایک مرتبہ سبحان اللہ بولو تو کتنے کے ثواب ہو. اب تو اس میں چھلک گیا جنتی چھوڑنا، کدھر سے بھی آکے کھلے تو جنتی بولتا ہوں. اور پھر اس میں اور اس طرف میں بھگا دیے اتنے ہورا کرتے 70,000 ہوروں والی جنت.
ایک کو یہاں سنبھالنے میں 3 طرف ہو جا رہا ہے بیٹا. ہمارا فرید بے فکر ہوگا دیکھو ایک کو چھوڑ کے بھی. اب وہاں 70,000 لے کے کیا کریں گے بھائی؟ اللہ 70,000 نہیں 70 لاکھ دینے دے نہ کو دے دے، اس کی مرضی کی بات ہے. مگر اب وہی چکر میں پورا غلمانہ شراب کی نہ شہد کی نہ، ارے تاجر بنا دیے امت کو پورا. تو پھر فرشتے اگر عبادات کی بنیاد پر جنت ملتی تو پھر فرشتے بھی تو عبادت اور مقبول عبادت کرتے نا جی. فرشتے ایسی نماز پڑھ سکتے ہیں اور جب وہ ایک رکعت تو بھی، تو پھر عبادت ہی کی بنیاد پر جنت ملنی ہوتی تو پھر فرشتوں کو جنت نہیں مل رہی نا، نہیں ملی جنت. پھر فرشتوں کو کیا جنت کی جنت مل رہی ہے، ان کو محروم نہیں کر رہا اللہ تعالیٰ فرشتوں کو، نورانی مخلوق کو. مگر فرشتے چونکہ نورانی ہیں وہ سمجھتے ہیں جنت کی جنت کو، اور جو ظلمانی ہے نا بدعقیدے ہیں وہ جنت کچھ نہیں سمجھے. جنت بولو تو وہی جنت بول رہے ہیں، وہ جنت نہیں ہے. جنت المعلا بھی ہے، جنت البقی بھی ہے، جنت النعیم بھی ہے. اور خدا کی قسم سب سے بڑی چیز جنت کا طواف کرتی ہے جنت خود، وہ میرے آقا کے نالے نے پاک ہے. کیا ہے وہ؟ آقا کے نالے نے پاک. ذرا گراہکوں کو بول کر بھی بیٹا تو خالی سبحان اللہ بول کے کچھ کرتا، میں اس سے خوش ہونے والا نہیں ہو رہے بھائی. نعرے تکبیر سبحان اللہ سے دل میں اتارنا، اور اپنے جن کو جتنا آٹو میں بٹھا کے لے جا رہا تو ان کو بھی بتا یہ حقیقتیں. میرے کو خوش کر کے کیا مطلب کا ہوں، سمجھا کہ نہیں بیٹا؟ اس کے بعد سے میں تھوڑی کرتا ہوں سبحان اللہ تو ڈر جاتا ہوں کہ روک رہا کیا ہے، کہ وقت زیادہ ہو رہی کیا ہے. انہیں بھی ڈھونڈ کے دیکھا تو ذرا سمجھ جاتا ہوں میں اتنے جیتے پھاڑ کے کیوں دیکھ رہا. وہ چیزیں نہیں ہیں، ہم تو اپنا بینیفٹ سامنے ہے نا. تو پھر نورانی مخلوق فرشتے ہیں تو اللہ ان کو جنت نہیں دے رہا یہ بات نہیں، بلکہ جنت کی جنت دیتا ہے. فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ جنت لے کے ہم کیا کریں گے؟ پھر کیا ہونا؟ جنتیوں کی خدمت ہمیں عطا کر دے. فرشتوں کی جنتوں کی جنت، جنتیوں کی خدمت. اب وہ جنتی کون ہے؟ جنتی کون؟ یہ بات تو کلیئر ہوگی کہ صرف اعمال کے راستے سے سوداگری کرنے والے جنت میں نہیں جائیں گے، اس لیے کہ مالک اللہ تعالیٰ بنا کے دے دیا کسی اور کو. کس کو دیا؟ میری بیٹیاں مریدان بھی سن لے، نہیں تو سید کائنات کو چھوڑ دے کے جنت میں جائے تو دھکے کھاتے وہاں پر. ہاں کیونکہ سید کائنات ہے جنت کی سردارہ، اور جنت کے مالک حسنین کریمین ہیں، مولا حسن مولا حسین علیہ السلام ہیں، پنجتن پاک ہے. اچھا ایمانداری سے بولو، یہ بات تو یہ خانقاہ کی وجہ سے سننے میں آ رہی ہے. اب یہ پنجتن پاک، حسنین کریمین، کربلا، مولا حسن، کوئی مسجد میں سننے کو ملتا تھا کہ یہ تو احسان ہے میرے غریب نواز کا کہ جو اس خانقاہ کے ذریعے سے یہ تصویروں کو لا رہے ہیں اور حق کو دکھا رہے ہیں. ہاں چراغ کھلا ہے، ایک روشنی سے فائدہ حاصل کر لینا ہے. چراغ ہے، پہلے دعوت ہے، پہلے لائٹا پھٹا نہیں رہتے تھے نا. اور جب سوچ رہی ہے کیا بات ہے کہ دل میں ایک بات نکل رہی، لائٹا کا زمانہ نہیں تھا. اور جب وہ بھائی تو پیٹرول میں لاتے تھے تو چراغا لاتے تھے، تو چھوٹے چھوٹے بچے دسترخوانوں بیٹھتے. اس وقت کیا رہتا تھا جی دعوتوں میں؟ بولے ذرا پرانی بات ہے، ذرا یہ اچھی بگارا کھانا، سوکھا کھٹی دال، سب سے اچھا فیوریٹ ڈش اپنی عادل آباد کا. اور جی جمیل بھائی تو چھوٹے چھوٹے بچے کیا کرتے تھے معلوم ہے؟ اور وہ بڑے آدمیوں کے اندر میں تو پیٹرول میں رکھتے تھے، اب چھوٹے چھوٹے بچوں کو چراغا لگا دیتے تھے. اب کٹورا اگر آ گیا سوکھے کا تو بچے چراغ بجھا دیتے تھے. کیا کرتے تھے؟ ہاں دل کو لگ رہی تھی کراچ سے کہا سب پرانے پاپیاں ہیں یہ اپنی بھائی بھائی کو پہچانتا نا جی. کیا کرتے تھے چھوٹے بچے؟ یہ بچے بہت شریف ہے بیچارے، خانقاہ کو آگے بچے بچے رہنا نا جی. کیا کرتے تھے؟ سوکھے کا کٹورا آیا وہ تو ابو بھائی تو خوب کرے ہوں گے جب یا انہوں پیٹرومیکس میں ہاتھ رکھے دیکھ کے آئے گی. ہاں ذرا یوں تو ایسا ذرا ہٹ رہے وہاں پر اندھیرا رہتے وہاں پر. تو کیا کرتے تھے؟ تو چھاؤں لانے کے لیے وہ چراغ کو بجھا دیتے تھے. تو اس واسطے ہوشیار جو لوگ رہتے نا نور کے نظام کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں. خانقاہوں کو نکو جاؤ، ذکر نکو کرو، محفل میلاد مت کرو، نشان گھر پہ مت لگاؤ. یہ میلاد کی محفلیں کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ پھر اندھیرا رہا تو سب کامات چلتے نا. ہاں پھر اس کے بجائے کیا کرنا؟ محفل میلاد میں تم کتنا حکیم، تم کتنا خرچ کر دیا، پورا حساب جوڑتا ہوں. بجائے اس کے رسید پھاڑ لے، جنت مل جاتی. بابا کی جاگیر ہے. اچھا
जन्नत में रसीद फटा रहा तू मदरसे की मस्जिद की, तो बता ना इमाम साहब मौलाना साहब तुम्हारी रसीदें कितने, तुमको जन्नत में कोई जानना नहीं है, तुम फाटने वाले की रहती की रसीद है उसमें, तो फिर अब तुमको जन्नत में कोई जहन्नम की, कौन सा निजाम है? इसलिए उम्मत को हक के रास्ते पर लाने की जिम्मेदारियों को महसूस करो, बुरा मत कहो, मरीज से नफरत नहीं मर्ज से नफरत करो। बदअकीदिया मेरे आका से उम्मत को काटना ये सबसे बड़ा मर्ज है। तो फरिश्तों को अल्लाह तबारक व तआला जो जन्नत देगा अल्लाह महरूम नहीं करेगा। फिर उनको जो जन्नत देगा वो कौन सी जन्नत? कि फरिश्ते किस जन्नत से खुश होंगे? जन्नतियों की खिदमत से खुश हो जाएंगे, जन्नतियों की खिदमत से खुश हो जाएंगे। अच्छा, जन्नत में जाने के काबिल कौन है? अब तो क्लैरिफिकेशन हो गया पूरा, इबादत वगैरह भी नहीं है, जन्नत का सौदा नहीं है ना, सजदे और रुकू नमाजें भी नहीं है, फिर अब जन्नत है किसकी? जन्नत है मेरे मुस्तफा की। और फिर जन्नत की जर्रे जर्रे पर, खिड़की खिड़की पर, पत्तों पत्तों पर लिखा हुआ है या मोहम्मद कि मेरे महबूब मैंने आपके लिए बनाया हूं जन्नत। अगर आपके बनकर जाओ तो जन्नत में जाएंगे, आपको पहचान कर जाओ तो जन्नत में जाएंगे, इसलिए कि जन्नत मेरे मुस्तफा की जागीर है और मेरे मुस्तफा ने पंजतन पाक को अता की है। पंजतन पाक के बनो, फिर वो पंजतन पाक में आले रसूल गौस व ख्वाजा की सूरत में होंगे, उनके बनो। दोस्तों से दोस्ती करो तो फिर दोस्तों के खालिक व मालिक तक भी पहुंच सकोगे। अगर दोस्तों से अदावत के साथ हमारा मामला डायरेक्ट है, वो तो डायरेक्ट है, शैतान को ढकले से ढकलता वहां से, अल्लाह है वो रब है, चल 60 करोड़ बरस इबादतें करने के बाद जरा रोक कसा, मैं इनको सजदा कहीं करूं जी, नूर मुस्तफा को दिया गप रजीम बना दिया, निकल चल, गुस्ताख बेअदब बनकर मेरे महबूब की ताजीम न करके सजदा करने का हुक्म दिया नूर मुस्तफा को, तू नहीं करता, तेरे 60 करोड़ भर के सजदे चल ले जा, तू खुदा को मतलब नहीं है उससे। मेरे मुस्तफा के बनो तो मुस्तफा की जन्नत है, मालिक हुस्नैन करीमैन है, पंजतन पाक है, और वो जन्नत में पहुंचाने वाले, जन्नत दिलाने वाले उम्मत को क़ियामत तक औलिया है। कौन है? जन्नत को दिलाने वाले। आदिलाबाद का कोई मुसलमान भी रहम करने बात अलग है, मगर वहां पर जन्नत पे जिनको पहुंचाया जाएगा, मखदूम बनाया गया राजन शाह वली को, इनकी मर्जी के बगैर कोई मुसलमान जन्नत में नहीं जा सकता। हाँ, कान खोल कर सुन ले, हिंदुस्तान का कोई मुसलमान चाहे किसी मसलक व जमात से हो, लेकिन वो जन्नत में नहीं जा सकता जब तक कि गरीब नवाज की मर्जी ना हो। आज उम्मत औलिया से कटी हुई है, गौसुल आजम से कटी हुई है। औलिया कौन है? आका की उम्मत को जन्नत में पहुंचाने वाले हैं। जन्नत में पहुंचाने वाले कौन? और जो औलिया से बैर रखे, औलिया से दूर करे, उसको शिर्क व बिदअत बोले, वो जन्नत भरने वाले के जहन्नम भरने वाले। ओ जी, जन्नत भरने वाले तो औलिया सब बोलो जी, मगर वो गौस व ख्वाजा नको बोलो, वो राजन शाह वली नको बोलो, ताजुल औलिया नको बोलो। तो औलिया तो जन्नत को भरने वाले, औलिया तो जन्नत को भरने वाले। अब जिनको औलिया से बैर है, औलिया से नफरत है, वो जन्नत को भरने वाले की जहन्नम को भरने वाले? औलिया से काट कर तो जहन्नम भरी जाएगी, जहन्नम का ईंधन बनेंगे। इसलिए मेरे बच्चों, अल्लाह तबारक व तआला मुझको और आपको अपने अकीदे के सही करने की तौफीक अता फरमाए। अकीदा सिर्फ ये करो कि खुदा की कसम सब कुछ नहीं, बीवी के शौहर बाद में, औलाद के बाप बाद में, हम पड़ोसी बाद में। ये देखो सलाम पढ़ने को तैयार हो जा रहे हैं, हाँ टाइम ज्यादा हो गया, खड़े जाओ ना, टहल के आ जाओ उधर, सब कुछ बाद में, लेकिन पहले हम अपने आका के उम्मती है। ये पहचान खत्म होगी ना दोस्तों। किसी को कुछ बुरा मत कहो, अगर बुरा कहोगे तो मेरे आका नाराज हो जाएंगे, और आका नाराज हो गए तो तुम्हें तो खतरे में पड़ जाएंगे। फिर क्या है? आका नाराज नहीं होना, इसके लिए हर आका के कलमा गोश से, हर मुसलमान से मोहब्बत करो, उसको ये समझाओ कि तुम सब कुछ बाद में हो, सब कुछ बाद में की चीजें हैं, लेकिन सबसे पहले तो तुम अपने आका के उम्मती हो, उम्मती बन जाओ। क्यों भाई? ठीक है इंशाअल्लाह। अपनी बेगम को भी बोलो, अपने बच्चों को भी बोलो, मैं तुम्हारा बाद में, लेकिन पहले मैं अपने आका का नाले पाक का, मैं अपने आका का पहले, मैं उनका नाम लेवा हूं, उनका गुलाम हूं। है कि नहीं? है सही पहचान। इतना ही अगर कर लो ना, तो ये ऊपर क्या संगे मरमर के कलरा पूरे बाजू हट जाएंगे,
ہاں پھر امت بن جائے گی خدا کی قسم، تو جہاں کے مالک بھی خوش ہو جائیں گے۔ یہ کوئی مسلک و جماعت کا نظام نہیں ہے میرے بچوں، خانقاہ محمدی کا یہ چڑھے ہوئے کلروں کو دور کر کے سنگ مرمر کو مرمر بنانا، میرے آقا کی امت کو صرف امت بنا دینا، یہ مقصد ہے خدا کی قسم خانقاہ محمدی کا، اس کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں ہے، کوئی مسلک و جماعت نہیں ہے خانقاہ محمدی۔ سمجھ رہے ہو تو تم مجرم و گناہگار ہو۔ خانقاہ محمدی کیا ہے کہ صرف میرے آقا کی امت کو امتی ہونے کا احساس دلا کر امت بنا دو کہ میں کون ہوں، میری پہچان کیا ہے۔ میری پہچان یہ ہے کہ مدینے والوں کا میں امتی ہوں، آپ کا نام لیوا ہوں۔ یہی ٹکٹ وہ ٹکٹ ہے جو ہر جگہ چلے گا، جنت بھی ملے گی، رب بھی ملے گا۔ اگر یہ نہیں حاصل ہے تو جو میرے محبوب تمہارا نہیں وہ میرا نہیں، رب کا فیصلہ ہے۔ کس کا فیصلہ؟ کس کا فیصلہ ہے؟ ہاں آپ بریانی کا گوبر کھول دیا دیکھو، ہاں بہت صبر نہیں آ رہا اس کو دیا، ہاں حکیم میں ذرا 200 روپے زیادہ دے دو اس کو۔ اب آخر میں برداشت نہیں ہو کہ بریانی کا بھگونا کھول دیا، ابھی پورے گڑبڑ کٹے چھوڑے ہمارے، اور دونوں بھی ہنس رہے رشید بھی، ارے یہ کام بیکار کر دیا بابا۔ ارے بولے بھائی کوئی اشارہ کری کروں احمد کچھ بولا کہاں جاتی ہے بریانی؟ ہاں تو کھاتا بھی گھر کو بھی لے کے آتا نا، پھر کوئی مصیبت کرنا۔ ارے تیرا تو ڈبل ٹکٹ رہتا، کئی کو بیچاروں بھگونا کھولنے لگا ہے۔ ارے بابا کھانے پینے کی پارٹی بن گئی ہے، بھی کھانے پینے کی، بھوک کے رہ کے اولیاء کام کریں اور تم اولیاء کا نام لے لے کے خالی بگونے پہ نظرہ، میٹھا بھی ہے کہ نہیں، کھٹا بھی ہے کہ نہیں، بریانی بھی ہے کہ نہیں۔ دیکھو اللہ ہمارے جمیل بھائی کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، گوشت ووشت کھاتے نہیں بالکل، اولیاء کے عاشقین ہیں۔ ویسے ہمارا بھائی اقبال بھی ہے، دیکھو یہ بھی اولیاء سے محبت کرنے والا ہے۔ تھوڑا سا اوپر کا رنگ ہے، رنگ نہیں وہ زنگ ہے، زنگ ہٹ جائے تو پھر لوہا لوہا ہی ہے، لوہا لوہا ہی ہے۔ خدا کی قسم کوئی اور چیز کی ضرورت نہیں، ہم آقا کے امتی ہے، امتی بن جائے، صرف امتی ہے، ہم صرف امتی ہے۔ اگر امتی بن جائے خدا کی قسم ہر منزل پر میرے مصطفیٰ تمہاری دستگیری کریں گے، دنیا میں بھی، قبر میں بھی، میدان محشر میں بھی، اور آخر وقت تک بھی رب کو یہ کہہ دیں گے کہ یہ میرا امتی ہے۔ خدا کی قسم رب حساب بھی نہیں لے گا اس کا۔ یہی بات سمجھاؤ، یہی بات بتاؤ۔ اس کے ذہن میں بابا پکتے کھلاتے کھاتے پیتے چلتے رہتے، خانقاہ والے تو کھا کھا کے تھک رہے نا جی، ہو رہا کہ نہیں؟ ہاں یہ سب ملتے رہتا توفیل میں، توفیل کی طرف میں جا کے اصل کو نہیں چھوڑ دینا۔ ابھی نے بھگونے کا ڈھکن ہی چھٹا دیا، ہوا اشارہ۔ اچھا ان لوگوں نہیں کرے ہو کہ بیچارے بیٹھے ہوئے یہاں پر، اور ذرا دور سے ادھر ہے کہ کوئی تو ہاں رہتا شیطان اتار، ہاں اب وہ شیطان کی کیا ضرورت ہے؟ 24 گھنٹے شیطان کی کسٹڈی میں شنو ہمارا، نہ کبھی نماز ذکر کو آتا نہ کچھ کرتا، خالی وہ پکنے کی دعوتوں میں آیا تھا۔ آؤ شنو چل رہے بابا، چلتے ہی صحیح ہو، سمجھ گیا نا بیٹا؟ جنت عبادات وغیرہ کے ذریعے سے نہیں، خدا کے فضل سے ملتی ہے، مصطفیٰ کی ہے، اور مصطفیٰ مالک ہے، اور مالک پنجتن پاک کو میرے مصطفیٰ نے بنا دیا، اور جنت میں بھیجنے والے، جنت میں پہنچانے والے، جنت میں داخل کروانے والے ان کی آل اور اولیاء ہے۔ اگلا مہینہ ربیع الثانی کا ہے، پیران پیر غوث الاعظم کی نسبتوں کی محفلوں کا ہے، اس لیے محفل میلاد کے اس مہینے میں بھی ابھی ایک آدھ دن 2 دن باقی ہے۔ کتنے دن باقی ہے؟ ابھی 2 دن باقی ہے۔ جن لوگوں کے گھر میں نہیں ہوا 2 4 5 آدمیوں کو بلاؤ، درود شریف پڑھو میرے آقا کی عظمتوں میں۔ کوئی بیانہ تقریرہ یہ پڑھنا پڑھانا یہ تو چیز ہے، اچھی چیز ہے، لیکن ہر مسلمان اپنے گھر میں محفل میلاد کو تھوڑا میٹھا، تھوڑا سا کھانا پکاؤ، 2 4 10 20 آدمیوں کو بٹھاؤ، بٹھانے کے بعد میں میرے آقا کی یاد کرو، درود پاک پڑھو، اور وہیں پر دعا کرو، کہو کہ یا رسول اللہ آپ کی یاد، آپ کی میلاد کے لیے میں نے یہ محفل کی ہے۔ بھلے باہر کا کوئی آدمی نہ ہو، تم اپنے لوگوں کو 10 5 کو بلا لو، لیکن کوئی گھر، اس لیے کہ تم یہ عمل اپنے گھروں میں کرو گے نا تو تمہارا یہ عمل راس میرے مصطفیٰ کی نظر میں جائے گا۔ میرے آقا دیکھیں گے کہ میری محبت میں میرے میلاد کی محفل اس نے اپنے گھر میں کیا ہے، راس مدینے والوں کی نظر میں جائے گا۔ تفصیل میں جاؤں تو قرآن و حدیث کی روشنی میں بہت سی باتیں بولوں گا، میں واقعہ سناؤں گا آپ کو کہ جہاں محفل میلاد جس گھر کے اندر میں ہوتی ہے، میرے آقا راس اس پر نظر ڈالتے ہیں۔ اس لیے کوئی مسلمان کا گھر محفل میلاد سے خالی رہے گوارا نہ کرو۔ اپنے داماد، اپنے رشتہ دار، اپنے خاندان، اپنے محلے والے، اپنے پڑوسی، ان کو کہو کہ 1 گھنٹہ 2 آپ کے گھر پر محفل میلاد کریں گے۔ محفل میلاد کا مطلب کیا؟ اکبر بھائی چاندنی کو بلاؤ یا 1000 2000 دو، یہ نہیں ہے۔
وہ زمانہ تو ختم ہوا، مشکل بنا دیا تھا، امت دور ہو گئی تھی. اب تو نہ کچھ دو لیکن یہ خود اپنا خرچ کر کے کریں گے. اس لیے محفل میلاد سے کوئی گھر نہ بچے خالی، کم از کم اتنا عزم تو کرو. یہ 27 دن تو گزر چکے ہیں محفل میلاد کے. جن گھروں میں ابھی تک نہیں ہوا وہ اپنے گھروں میں محفل میلاد کر لے. زندگی کا بھروسہ نہیں کہ اگلے سال پھر میلاد کا مہینہ ملے گا کہ نہیں ملے گا، اس لیے جانے سے پہلے اپنے گھر میں ہر مسلمان محفل میلاد کر لے. کر لیں گے بھائی انشاءاللہ. ہاں، اور پھر اس بات کا دھیان رکھنا کہ اگلے سال اگر اللہ تعالی ہم کو میلاد تک کی زندگی عطا فرمائے، ربیع الاول تک، تو انشاءاللہ کوشش کر کے ہر گھر میں محفل میلاد کو شروع کرانے کی فکر و کوشش کریں گے. جماعت مت بناؤ، جماعت کٹی ہوئی چیز کو بولتے ہیں. مسلک اور جماعت سے میرے آقا کو سکھ نہیں پہنچتا بلکہ دکھ ہوتا ہے. ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے لڑ رہا ہے، مسجدیں الگ الگ ہو گئی، ایک دوسرے کے ساتھ سلام کرنے کو تیار نہیں، اس سے آقا کو تو تکلیف ہوگی نا. جماعتیں نہیں ہیں، جماعتیں میرے آقا کو خوش نہیں کرتی بلکہ دکھ پہنچاتی ہیں. ایک قرآن، ایک کلمہ، ایک آقا کو ماننے والے، ایک باپ کی دو اولادیں اگر آپس میں لڑ لے اور الگ الگ ہو جائے تو باپ کے دل سے پوچھو کہ میرے آقا امت کے تفریق اور جماعتوں سے خوش ہوں گے. اب تو جماعتوں میں جماعتیں بنا رہا ہے. 10-20 ہزار اگر مرید بن گئے، انہیں اپنی ایک بنا لیا، انہیں اپنی ایک جماعت بنا لیا، انہیں اپنا ایک مسلک بنا لیا. نہیں، ہم سب کل کی صورت میں میرے آقا کے امتی ہے. امت بنو اور امتی بناؤ. ٹھیک ہے بیٹا، کریں گے انشاءاللہ.